یہ کتاب ایک غیر مسلم مصنفہ نے لکھی ہے اور اسلامی تاریخ پر ان کے اپنے نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں یا بعض حصوں میں تعصب محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کتاب کے مواد کو جیوں کا تیوں پیش کرنا ہے۔ ہم کسی بھی غلط تلفظ یا کسی مذہبی شخصیت کی غیر ارادی بے ادبی کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ ویلکم۔ آج ہم لیسلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دی پروفٹ پر اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں سنا ہے تو کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پہلے وہ سن لیں۔ تو چلیے چیپٹر 8 سے شروع کرتے ہیں، جہاں ہم نے پچھلی بار بات چھوڑی تھی۔ تو چیپٹر 8 میں آتے ہی مصنفہ فوراً ہمیں اس مشکل صورتحال میں لے جاتی ہیں جو علی بن ابی طالب کو کیلیفیٹ سنبھالتے ہی درپیش تھی۔ جی بالکل۔ یہ کوئی آسان وقت نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ مصنفہ شروع میں ہی یہ واضح کرتی ہیں کہ علی کو جو کیلیفیٹ ملی وہ کوئی جشن کا موقع نہیں تھا، بلکہ ایک شدید مجبوری تھی، اور وہ بھی ایک شدید انتشار کے عالم میں۔ مدینہ شہر کی حالت بہت عجیب تھی۔ یعنی مرکز میں ہی افراتفری تھی؟ جی، عثمان کے قتل کے بعد جیسے قانون، نظام سب کچھ معلق ہو گیا تھا۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ شہر میں باغیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، وہی لوگ جو عثمان کے خلاف تھے۔ اچھا۔ اور اب وہ ایک طرح سے علی پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش میں تھے۔ ریاست کا کنٹرول وہ تو بس نام کا ہی تھا۔ تو مطلب پہلا چیلنج ہی یہ تھا کہ ریاست پر گرفت کیسے مضبوط کی جائے۔ بالکل۔ خاص طور پر جب پچھلے خلیفہ کے مبینہ قاتل یا ان کے حامی وہیں موجود ہوں اور بااثر بھی ہوں۔ یقیناً مصنفہ اس بات پر کافی زور دیتی ہیں۔ علی کے سامنے فوراً دو بڑے بلکہ ایک دوسرے سے بالکل الٹ دباؤ تھے۔ کون کون سے؟ ایک طرف تو عثمان کے قتل کا انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ تھا، خاص طور پر اموی قبیلہ اور شام میں معاویہ کی طرف سے۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف خود مدینہ میں ہی بہت سے لوگ جنہوں نے علی کی حمایت کی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ عثمان کی دور کی پالیسیاں فوراً ختم ہوں۔ وہ فوری تبدیلیاں چاہتے تھے۔ اور ان تبدیلیوں میں سب سے اہم کیا تھا؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مطالبہ تھا ریاستی زمینوں اور مال و دولت کی تقسیم کا۔ اچھا، یہ زمین کی تقسیم والا معاملہ یہ صرف کوئی معاشی مطالبہ نہیں تھا، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنفہ تو اسے اس انقلاب کا ایک بنیادی محرک بتاتی ہیں جس نے علی کو اقتدار تک پہنچایا تھا۔ جی ہاں، مصنفہ اس کی گہرائی میں جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عثمان کے خلاف بغاوت کی ایک بڑی وجہ ہی یہی الزامات تھے کہ وہ اقربا پروری کرتے ہیں اور ریاستی وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو باغی تھے، جو مختلف علاقوں سے آئے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، جبکہ اشرافیہ، خاص طور پر اموی قبیلہ، وہ خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان کے لیے علی کا خلیفہ بننا ایک امید تھی؟ بالکل۔ ان کے لیے علی کی کیلیفیٹ کا مطلب تھا کہ اب یہ سب ختم ہوگا، وسائل فوراً اور منصفانہ طریقے سے تقسیم ہوں گے۔ یہ ان کے لیے انقلاب کی کامیابی کا ثبوت ہوتا۔ تو ایک طرف انصاف کا دباؤ، دوسری طرف اپنے ہی حامیوں کی طرف سے فوری معاشی فائدے کا مطالبہ۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ علی نے زمینیں فوری تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ بتاتی ہیں وہ؟ کیا یہ صرف اصول کی بات تھی یا کوئی سیاسی مجبوری بھی تھی؟ مصنفہ اسے کئی پہلوؤں سے دیکھتی ہیں۔ ایک تو وہ علی کی اصول پسندی کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک منظم طریقے سے کرنا چاہتے تھے، ہجوم کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر مصنفہ اس فیصلے کی سیاسی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ وہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس وقت ریاست مکمل طور پر غیر مستحکم تھی، ہر طرف افراتفری تھی۔ اگر علی فوری طور پر زمینیں اور مال بانٹنا شروع کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ایک تو ریاستی خزانہ خالی ہو جاتا، دوسرا یہ ایک ایسی مثال بنتی جہاں لگتا کہ مرکزی حکومت کمزور ہے اور ہجوم جو چاہے منوا سکتا ہے۔ یعنی ریاست کا کنٹرول، اتھارٹی قائم رکھنا یہ پہلی ترجیح تھی؟ مصنفہ کا تجزیہ تو یہی کہتا ہے۔ علی کو پہلے انتظامی ڈھانچہ ٹھیک کرنا تھا، امن قائم کرنا تھا، ریاست کی رٹ بحال کرنی تھی۔ اس افراتفری میں اگر وہ وسائل بانٹنا شروع کرتے تو اس سے اور انتشار پھیل سکتا تھا۔ کیسے؟ بھائی، کون حقدار ہے کون نہیں یہ کیسے طے ہوتا؟ اس پر یہ ایک نیا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ بات تو صحیح ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ علی کو لانگ ٹرم استحکام کی فکر تھی، نہ کہ شارٹ ٹرم مقبولیت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اب آئیے اس کے نتائج پر، جیسا مصنفہ چیپٹر 8 میں بتاتی ہیں۔ سیاسی طور پر شاید یہ ضروری تھا، لیکن اس کا فوری رد عمل کیا ہوا؟
یہیں پر مصنفہ اس گہری ستم ظریفی یعنی آئرنی کی بات کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ زمینیں نہ بانٹنے کا جو شاید ریاست کے لیے ضروری تھا، اسی فیصلے نے ان لوگوں کو علی سے سخت مایوس اور ناراض کر دیا جنہوں نے کچھ دن پہلے انہیں زبردستی خلیفہ قبول کروائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہی لوگ جنہوں نے انہیں خلیفہ بنایا؟ جی ہاں، بالکل وہی لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ عثمان کی پالیسیاں ختم ہوں گی، فوری انصاف ملے گا، معاشی ریلیف ملے گا۔ تو ان کو لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی؟ مصنفہ کے مطابق بالکل۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے مطالبات نظر انداز ہو رہے ہیں۔ جس انقلاب کے لیے وہ لڑے تھے وہ جیسے ناکام ہو رہا ہے۔ وہ فوری نتائج چاہتے تھے، جی، اور علی کا یہ محتاط رویہ یہ انہیں ٹال مٹول لگا۔ کچھ نے تو شاید یہ بھی سوچا ہو کہ وہ پرانی اشرافیہ کے مفادات بچا رہے ہیں۔ اوہ، مصنفہ بتاتی ہیں کہ اس فیصلے نے علی کے حمایتی حلقے میں ان کی اپنی بیس میں فوری طور پر پھوٹ ڈال دی۔ شدید عدم اطمینان پیدا ہوا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، یہ وہ پہلی دراڑ تھی جو علی کی اپنی بنیاد میں پڑی، اور یہ کب ہوا؟ ان کے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً فوراً بعد۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا مصنفہ اس نقطے پر زور دیتی ہیں کہ علی کی خلافت کے شروع میں ہی یہ جو کشیدگی پیدا ہوئی، یہ جو اندرونی تقسیم ہوئی، یہی اصل میں پہلی اسلامی خانہ جنگی یعنی فرسٹ فتنہ کی بنیاد بن رہی تھی؟ بالکل، یہی مصنفہ کا مرکزی نقطہ ہے کہ جنگ کے بیج اسی وقت بو دیے گئے تھے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ فرسٹ فتنہ کوئی بعد میں اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ اس کی بنیادیں عثمان کے قتل اور علی کے کیلیفیٹ سنبھالنے کے فوراً بعد کے ان ابتدائی دنوں اور فیصلوں میں رکھی جا چکی تھی۔ تو زمین کی تقسیم سے انکار نے اس انکار نے علی کے اندرونی محاذ کو کمزور کر دیا، جس سے ان کے مخالفین کو حوصلہ ملا۔ یہ صرف ایک انتظامی یا معاشی فیصلہ نہیں تھا۔ مصنفہ اسے ایک المناک ضرورت کہتی ہیں جس کے نتائج بہت دور رس اور تباکن تھے۔ اور ان مخالفین میں سب سے بڑا نام تو پھر معاویہ کا ہی آتا ہے، شام کے گورنر۔ مصنفہ ان کے رد عمل کو اس صورتحال سے کیسے جوڑتی ہیں؟ چیپٹر 8 میں اس کا ذکر ہے۔ جی بالکل، مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ معاویہ جو اموی قبیلے سے تھے، عثمان کے رشتہ دار، وہ تو پہلے ہی علی کی کیلیفیٹ کو ماننے میں ہچکچا رہے تھے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ نہیں کی۔ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ اب جب علی نے ان اندرونی مسائل کی وجہ سے، خاص طور پر یہ زمین والے مسئلے پر جو مخالفت اٹھی، اس کی وجہ سے قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی نہیں کی، تو معاویہ نے کیا کیا؟ مصنفہ کے مطابق معاویہ نے اسے علی کی کمزوری کے طور پر پیش کیا، یا کچھ لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ شاید علی قاتلوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو علی کی اندرونی مشکلات نے معاویہ کو سیاسی طور پر ایک موقع دے دیا؟ یقیناً۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ علی تو جیسے کئی محاذوں پر ایک ساتھ گھر گئے تھے، اندر اپنے حامیوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے، اور باہر معاویہ شام میں اپنی طاقت مضبوط کر رہے تھے اور علی پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اور یہ نعرہ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ مصنفہ کے تجزیے میں یہ معاویہ کے لیے علی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک بہت مؤثر سیاسی ہتھیار بن گیا، اور علی کا وہ فیصلہ زمینیں نہ بانٹنے کا جس نے اندرونی عدم استحکام پیدا کیا، اس نے معاویہ کے موقف کو اور مضبوط کر دیا۔ مصنفہ علی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں اس پورے معاملے میں؟ کیا وہ انہیں ایک آئیڈیلسٹ سمجھتی ہیں جو سیاسی حقیقتیں نہیں سمجھ پائے، یا ایک مجبور رہنما؟ نہیں، مصنفہ کی تصویر کشی کافی آپ کہہ لیں بیلنسڈ ہے۔ وہ علی کی گہری ایمانداری، انصاف پسندی، اصولوں پر چلنے کی خواہش، ان سب کو تسلیم کرتی ہیں۔ اچھا، وہ بتاتی ہیں کہ علی اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، وہ واقعی اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی مصنفہ اس تقریباً ناممکن صورتحال کو بھی بہت نمایاں کرتی ہیں جو انہیں ملی تھی۔ وراثت میں ملی تھی؟ جی، ایک ٹوٹا ہوا معاشرہ جوڑنا تھا، ایک دوسرے سے بالکل الٹ مطالبات پورے کرنے تھے، طاقتور دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ مصنفہ یہ نہیں کہتی کہ علی سیاسی طور پر ناتجربہ کار تھے، بلکہ یہ کہ چیلنجز اتنے بڑے تھے اور آپشنز اتنے کم تھے کہ شاید کوئی بھی حکمران آسانی سے کامیاب نہ ہوتا۔ تو زمین کی تقسیم کا مسئلہ اس پیچیدہ اور المناک صورتحال کی بس ایک مثال تھی؟ بالکل۔
مصنفہ یہی دکھاتی ہیں کہ علی کو ایک طرف اپنے انقلابی حامیوں کی فوری امیدیں پوری کرنی تھیں، دوسری طرف ریاست کو مستحکم کرنا تھا، قانون کی حکمرانی قائم کرنی تھی، اور تیسری طرف معاویہ جیسے طاقتور سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور یہ سب ایک ساتھ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جی، مصنفہ چیپٹر 8 میں یہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ علی کا ہر قدم، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے اٹھایا گیا ہو یا سیاسی طور پر کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی گروہ کو ناراض کر رہا تھا۔ زمین بانٹتے تو ریاست کمزور ہوتی، نہ بانٹی تو اپنے حامی ناراض ہو گئے، قاتلوں کو فوراً سزا دیتے تو مدینہ میں خون خرابہ ہوتا۔ نہ دی تو معاویہ کو مخالفت کا بہانہ مل گیا۔ مصنفہ کے مطابق یہ ایک ایسی دلدل تھی جس میں علی اپنے کیلیفیٹ کے پہلے دن سے ہی جیسے دھنستے چلے گئے۔ اس باب میں مصنفہ یہ بھی کہتی ہے نا کہ یہ صرف شخصیات کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کچھ بنیادی نظریاتی اختلافات بھی تھے، اقتدار کی نوعیت پر، انصاف کے مطلب پر۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنفہ صرف واقعات نہیں بتاتی، وہ ان کے پیچھے جو گہرے نظریاتی اور سماجی مسائل تھے ان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے یہ زمین کی تقسیم کا مسئلہ صرف زمین کا نہیں تھا، یہ سوال تھا کہ اسلامی ریاست کیسے چلے گی، ایک مرکزی منظم حکومت کے تحت یا پھر انقلابی جوش اور عوامی مطالبات اس کی سمت طے کریں گے۔ صحیح۔ خلیفہ کا اختیار کتنا ہے، کیا اس کے خلاف بغاوت جائز ہے؟ مصنفہ کے مطابق یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو فرسٹ فتنہ کی آگ بھڑکا رہے تھے، اور علی اس طوفان کے بالکل مرکز میں تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنفہ چیپٹر 8 میں یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی کیلیفٹ کا آغاز ہی ایسے حالات میں ہوا جہاں استحکام اور مقبول مطالبات میں توازن لانا بہت مشکل تھا۔ جی، اور زمین کی تقسیم کے مسئلے پر جو فیصلہ کیا گیا، اگرچہ وہ سیاسی طور پر ضروری سمجھا گیا، اس نے فوراً اندرونی تقسیم پیدا کر دی، بالکل۔ جس نے آنے والی خانہ جنگی کی بنیاد رکھ دی۔ جی بالکل۔ مصنفہ کے تجزیے کے مطابق چیپٹر 8 ان ابتدائی فیصلہ کن لمحات کو دکھاتا ہے جنہوں نے شیعہ سنی تقسیم کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ علی کو جو صورتحال وراثت میں ملی وہ اندرونی تضادات اور بیرونی چیلنجز سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ تنازع جیسے تقریباً ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور زمین کی تقسیم کا مسئلہ اس ناگزیر تصادم کا پہلا بڑا مظہر تھا۔ اس نے یہ صاف کر دیا کہ عثمان کے قتل کے بعد جو اتحاد نظر آ رہا تھا وہ کتنا کمزور اور عارضی تھا۔ مصنفہ کا بیانیہ یہی ہے کہ تاریخ کا رخ اسی موڑ سے ایک بہت ہی المناک سمت میں مڑ گیا۔ تو اب ہم باب 9 پر آتے ہیں۔ جی، یہ حصہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد جو ایک خلفشار شروع ہوا۔ جی، جسے پہلی فتنہ کہا جاتا ہے، خانہ جنگی۔ بالکل، اس پر مرکوز ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں بہت ہی تکلیف دہ اور ایک اہم موڑ تھا۔ مرکزی محاذ آرائی کن کے درمیان تھی؟ دیکھیں، ایک طرف تو مکی گروہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ تھیں، ساتھ میں حضرت طلحہ رضی اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ۔ اچھا۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے خلیفہ وقت حضرت علی۔ اور اس ساری کشمکش کا جو کلائمیکس تھا وہ جنگ جمل تھی، 656 عیسوی، بصرہ کے قریب۔ جی ہاں، بیٹل آف دا کیمل۔ اور یہ نام، جیسا آپ نے اشارہ کیا، حضرت عائشہ کے اونٹ کی وجہ سے پڑا۔ وہ اونٹ میدان جنگ میں ایک مرکز بن گیا تھا۔ مصنفہ اس بات پر کافی زور دیتی ہیں کہ یہ واقعہ بہت اہم تھا، اس نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ بالکل، یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، اس نے بنیادیں ہلا دی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ زخم شاید آج تک محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ مکہ میں کیا رد عمل ہوا جب یہ خبر پہنچی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا۔ جی، مصنفہ لکھتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں یہ خبر ملی تو ان کا رد عمل بہت ہی شدید تھا۔ حالانکہ مصنفہ یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ اس سے پہلے وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتی رہی تھیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا لہرانے والا واقعہ بھی تھا۔ جی، کہ سنت ترک کر دیے، لیکن اب قتل کے بعد ان کا موقف بالکل آپ کہہ لیں 180 ڈگری بدل گیا۔ تو خبر سن کر کیا کیا انہوں نے؟ وہ شدید غصے اور صدمے میں تھیں،
سیدھا کعبہ گئیں، وہاں ایک بہت ہی جذباتی پرجوش تقریر کی۔ کیا کہا تقریر میں؟ الزام لگایا کہ مدینہ پر قبضہ ہو گیا ہے، فسادیوں، شہروں سے آئے بدماشوں، اجڑ بدوؤں، غلاموں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہا کہ خلیفہ کا ناحق خون بہایا گیا، شہر کا تقدس پامال ہوا ہے، اسے گھناؤنا جرم قرار دیا۔ اور پھر وہ مشہور جملہ؟ جی، خدا کی قسم عثمان کی ایک انگلی ایسی پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ نعرہ بلند کیا جو اس پوری تحریک کا کیا کہتے ہیں سلوگن بن گیا، عثمان کے خون کا بدلہ لو اور تم اسلام کو مضبوط کرو گے۔ اور مجمع کا رد عمل؟ بہت پرجوش نعرے لگائے، عثمان کا بدلہ۔ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، رشتہ داری سے بالاتر ہو کر۔ یہاں مصنفہ ایک سوال اٹھاتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے اس شدید رد عمل کے پیچھے کیا صرف انصاف کا جذبہ تھا؟ جی، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس میں پہلے حضرت عثمان کے پر تنقید کرنے کا کوئی احساس جرم تھا، یا شاید حضرت علی کے خلیفہ بننے پر ناگواری؟ مصنفہ کا خیال ہے کہ جو عوامی حمایت ملی، اس جوش میں شاید انہوں نے اپنے اندرونی محرکات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ جی بالکل، اور مکہ میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی ذمہ داری حضرت علی پر ہے۔ براہ راست نہیں تو کم از کم بالواسطہ طور پر۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے قاتلوں کو سزا دینے میں ان کے خیال میں تاخیر کی۔ مصنفہ ایک نوجوان اموی کا واقعہ بھی بتاتی ہیں جس نے حضرت علی کا خط لے کر چبا کر تھوک دیا تھا، مطلب جذبات بہت شدید تھے۔ اسی ماحول میں پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی آ گئے مدینہ سے۔ جی، وہ مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچے اور حضرت عائشہ سے مل گئے۔ ان دونوں کا پس منظر بھی اہم ہے نا؟ وہ شورا کے رکن تھے۔ بالکل، حضرت عمر کے بعد جو کمیٹی بنی تھی خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اس کے رکن تھے۔ دونوں نے حضرت علی کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اور وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ناقدین میں شامل تھے۔ جی شامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، یعنی بیعت کر لی تھی، اگرچہ مصنفہ کہتی ہیں کہ شاید وہ دباؤ میں کی تھیں۔ تو اب یہ تینوں رہنما اکٹھے ہو گئے، کیا منصوبہ بنا؟ پہلے تو خیال تھا کہ مدینہ پر ہی چڑھائی کی جائے۔ اچھا جی، لیکن پھر فیصلہ بدلا اور عراق کے شہر بصرہ جانے کا طے ہوا۔ بصرہ کیوں؟ دیکھیں، بصرہ اس وقت ایک بہت اہم مرکز تھا، فوجی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ ان کے سفر کے دوران وہ خواب والا واقعہ پیش آیا؟ جی، خواب نامی جگہ پر جب رات کو رکے تو وہاں کتے بھونکے۔ اور حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی یاد آ گئی؟ جی، جس میں انہوں نے اپنی ازواج کو خواب کے کتوں سے خبردار کیا تھا۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ یہ سن کر وہ شدید پریشان ہو گئی۔ مطلب شک پیدا ہو گیا ان کے دل میں، بہت گہرا شک۔ وہ ایک دم مفلوج سی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گی۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب انہیں لگا کہ شاید وہ غلط کر رہی ہیں۔ لیکن وہ گئیں تو نہیں واپس؟ نہیں گئیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے انہیں قائل کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مقامی لوگوں سے جھوٹ بلوایا کہ یہ جگہ حواب ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج قریب ہے، اب پیچھے ہٹنا خطرناک ہے۔ تو وہ ایک طرح سے پھنس گئیں اپنے شکوک اور مہم کے دباؤ کے بیچ۔ جی بالکل، اور بالآخر وہ آگے بڑھنے پر راضی ہو گئیں۔ پھر وہ بصرہ پہنچے، وہاں کیا ہوا؟ وہاں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر تھے عثمان بن حنیف۔ انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ جی، حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور بات چیت سے انکار کر دیا۔ اور پھر تشدد ہوا؟ ہاں، مصنفہ بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی فوج نے رات کو مسجد پر حملہ کر دیا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ گورنر عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا گیا۔ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، کوڑے مارے، داڑھی اور بال نوچے، قید کر دیا۔ اور عام شہری؟ کافی شہری بھی مارے گئے، اور اس طرح بصرہ پر حضرت عائشہ کے گروہ کا قبضہ ہو گیا۔ جب یہ خبریں مدینہ پہنچیں تو حضرت علی کا رد عمل کیا تھا؟ وہ بہت غمگین ہوئے۔ بصرہ میں جو تشدد ہوا اس پر انہیں بے حد افسوس تھا۔ مصنفہ ان کی دعا بھی نقل کرتی ہیں، اے اللہ، جو انہوں نے کیا ہے اسے ختم کر دے، مجھے مسلمانوں کے قتل سے بچا۔ لیکن وہ صرف دعا پر تو نہیں بیٹھے رہے ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
وہ حقیقت پسند تھے۔ امن کی دعا کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ انہوں نے مدد کے لیے کوفہ بھیجا؟ جی، فوراً اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں سے فوجی کمک لائی جا سکے۔ اور وہ کامیاب رہے؟ جی، وہ کئی ہزار جنگجوؤں کے ساتھ واپس آئے اور پھر بصرہ کے قریب حضرت علی کی فوج سے مل گئے۔ تو اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ تعداد کتنی تھی تقریباً؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ دونوں طرف تقریباً 10-10 ہزار سپاہی تھے۔ جنگ فوراً شروع نہیں ہوئی؟ نہیں، 3 دن تک ایک عجیب سی کیفیت رہی۔ دونوں فوجیں خیمہ زن تھیں ایک دوسرے کے سامنے، مگر کوئی پہل نہیں کر رہا تھا۔ اس دوران حضرت علی نے اپنی فوج سے بات کی؟ جی، انہوں نے خطاب کیا، امن کی امید ظاہر کی، کہا تاکہ امت دوبارہ بھائی بھائی بن جائے۔ لیکن تنبیہ بھی کی؟ ہاں، بہت سنگین تنبیہ کی کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ فتنہ ہوگا، آزمائش، انتشار، خانہ جنگی، اور یہ امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دونوں کیمپوں میں کیا چل رہا تھا ان دنوں؟ شدید بحثیں، لوگ پریشان تھے۔ سب سے بڑا خوف تو یہی تھا کہ مسلمانوں کا خون بہے گا جو حرام ہے۔ اور حضرت طلحہ اور زبیر پر سوالات اٹھ رہے ہوں گے؟ بالکل، کہ انہوں نے بیعت کی تھی، پھر یہ بغاوت کیوں؟ کچھ لوگ تھے جو جنگ کو ناگزیر سمجھ رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ہچکچا رہے تھے۔ پھر امن کی ایک آخری کوشش بھی ہوئی؟ جی، حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تینوں رہنما گھوڑوں پر سوار ہو کر لشکروں کے درمیان ایک غیر جانبدار جگہ پر ملے۔ کیا بات ہوئی وہاں؟ مصنفہ کے مطابق ایک خیمے میں بات چیت ہوئی اور بظاہر کوئی معاہدہ طے پا گیا۔ امن کی امید پیدا ہو گئی۔ لیکن وہ امید قائم نہ رہی؟ افسوس، نہیں، اگلی صبح ہی اچانک جنگ چھڑ گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آج تک واضح نہیں ہے؟ نہیں، یہ متنازع ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ دونوں طرف کے جو شدت پسند تھے، جو صلح نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ یا شاید کوئی تخریبی کاری؟ جی، یہ شبہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ وجہ جو بھی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مصنفہ اسے پہلی جنگ جس میں مسلمانوں نے مسلمانوں سے جنگ کی کہتی ہیں۔ جی، اور تمام اسلامی خانہ جنگیوں کی ماں بھی، ایک لحاظ سے۔ اب آتے ہیں میدان جنگ پر۔ حضرت عائشہ کا کردار وہاں بہت منفرد تھا۔ ان کا اونٹ؟ جی، وہ اونٹ جنگ کا محور بن گیا۔ مصنفہ اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔ سرخ رنگ کا تیز طاقتور اونٹ، اور اس پر وہ ہدج؟ ہاں، لوہے کی زرہ بختر والا ہدج جس پر سرخ ریشم کا غلاف تھا۔ وہ ان کی فوج کے لیے ایک ریلینگ پوائنٹ تھا، ایک واضح نشانی۔ اور وہ خود ہدج کے اندر سے کمانڈ کر رہی تھیں؟ جی بالکل، قاصدوں کے ذریعے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہدایات پہنچا رہی تھیں۔ ان کی آواز بھی سنائی دیتی تھی؟ مصنفہ لکھتی ہیں کہ ان کی آواز بہت تیز اور بلند تھی، اور چونکہ وہ ہدج میں پوشیدہ تھیں تو وہ آواز اور بھی پراسرار لگتی تھی۔ جنگ کے شور میں بھی وہ سنائی دیتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ اپنی فوج کو للکار رہی تھیں، پہاڑوں کی طرح جمے رہو، بہادری دکھاؤ۔ مخالفین کو کوس رہی تھیں، ان کی مائیں ان پر روئیں، اور بار بار ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کا نعرہ۔ مصنفہ یہاں ایک موازنہ کرتی ہیں روایتی عرب جنگوں سے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ عام طور پر خواتین پیچھے رہ کر حوصلہ بڑھاتی تھیں، گیت گاتی تھیں، جیسے ہند نے احد میں کیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ کا کردار مختلف تھا؟ بالکل مختلف۔ وہ صرف حوصلہ افزائی نہیں کر رہی تھیں، وہ جنگ کے مرکز میں تھیں، وہ عملی طور پر کمانڈ کر رہی تھیں۔ جنگ کتنی شدید تھی؟ بہت شدید۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ تجربہ کار سپاہیوں نے بعد میں کہا کہ انہوں نے کبھی اتنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں نہیں دیکھے۔ کب تک جاری رہی؟ صبح سویرے سے سپہر تک۔ اور ہلاکتیں؟ اندازاً 3000 لوگ مارے گئے، زیادہ تر حضرت عائشہ کی فوج کے۔ مصنفہ کچھ واقعات بھی بیان کرتی ہیں، بہادری کے، المیے کے۔ جی، وہ سپاہی جس کا پاؤں کٹ گیا تھا، ہاں، اس نے اپنے کٹے ہوئے پیر کو ہی ہتھیار بنا لیا اور مرنے سے پہلے اپنے قاتل کو بھی مار گرایا۔ کہتے ہیں مرتے وقت کہا کہ قاتل اس کا تکیہ ہے۔ دوران جنگ ہی حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ جی، ایک تیر لگنے سے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ کچھ روایت کہتی ہیں کہ یہ تیر مروان بن حکم نے مارا تھا، جو خود ان کی فوج میں تھا مگر طلحہ سے ناراض تھا۔ حضرت عثمان کی مدد نہ کرنے پر؟ جی بالکل۔
اور حضرت زبیر کا کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ انہیں جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ کون سی بات؟ کہ وہ علی سے ناحق لڑیں گے۔ یہ یاد آتے ہی انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا اور میدان سے چلے گئے۔ لیکن وہ بچ نہ سکے؟ نہیں، بعد میں انہیں ان کے خیمے میں قتل کر دیا گیا، حضرت علی کے ایک حامی نے۔ مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ یہ انفرادی فعل تھا، حضرت علی نے اس کی سخت مذمت کی۔ تو دونوں بڑے کمانڈر مارے گئے، شکست تو یقینی ہو گئی تھی۔ جی یقینی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پسپائی کا حکم نہیں دیا۔ وہ بدستور نعرے لگا رہی تھیں۔ جی، اپنے ہودج سے۔ مصنفہ یہاں پھر ان کے محرکات پر غور کرتی ہیں۔ کیا وہ شکست مان نہیں سکتی تھی؟ کیا وہ اپنے ہی جذبے میں کھو گئی تھی یا بہادری ثابت کرنا چاہتی تھیں؟ وجہ جو بھی ہو، جنگ اب پوری طرح اونٹ کے گرد سمٹ آئی۔ بالکل، ان کے سب سے وفادار سپاہی اونٹ کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے، اور وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے۔ جی، مصنفہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر بتاتی ہیں۔ ایک بہادر جنگجو آگے بڑھتا، اپنا نسب بتاتا، حضرت عائشہ اس کی تعریف کرتی، وہ اونٹ کی مہار تھامتا اور لڑتا ہوا شہید ہو جاتا۔ کتنے لوگ اس طرح شہید ہوئے؟ 70 آدمی، یہ کے بعد دیگرے، صرف مہار تھامتے ہوئے۔ حضرت علی کے سپاہی ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے تھے؟ جی، بار بار، لیکن وہ انکار کر رہی تھیں۔ اس پر بعد میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت زیادہ۔ شاعرہ نے مرثیے لکھے، کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، سب سے بے پرواہ ماں موت کے تالاب پر لے گئیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے۔ آخرکار جنگ کیسے ختم ہوئی؟ حضرت علی نے یہ خون ریزی روکنے کے لیے حکم دیا کہ اونٹ کی کونچیں کاٹ دو، پچھلی ٹانگوں کے پٹھے، تاکہ وہ بیٹھ جائے۔ جی، مصنفہ لکھتی ہیں کہ اونٹ ایک بھیانک چیخ مار کر گرا۔ ایک گواہ نے کہا آواز ایسی تھی جیسے قیامت کا دن ہو۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ گہری خاموشی۔ جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت علی کے سپاہی آگے بڑھے۔ جی، خدج کو نیچے اتارا، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ پھر حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا، جو ان کے سوتیلے بیٹے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے۔ انہوں نے پردہ ہٹایا؟ جی، اور پوچھا کیا آپ خیریت سے ہیں؟ حضرت عائشہ کا جواب؟ دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، مجھے تیر لگا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے بازو سے تیر نکالا۔ مصنفہ کہتی ہیں انہوں نے تکلیف کا کوئی نشان ظاہر نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے شکست تسلیم کی؟ ہاں، کہا، اے علی بن ابی طالب، تم نے فتح پائی، اب اچھائی کے ساتھ درگزر کرو۔ حضرت علی کا جواب بھی بڑا باوقار تھا۔ جی، انہوں نے کہا، اے والدہ، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ ان کا جواب تھوڑا مبہم تھا، اور تمہیں بھی۔ مصنفہ کہتی ہیں حضرت علی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ جنگ کے بعد حضرت علی کے اقدامات بہت اہم ہیں۔ جی، بہت اہم۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ حضرت عائشہ کو پوری عزت سے بصرہ لے جایا جائے، ان کا علاج کرایا جائے۔ اور وہ خود میدان جنگ گئے؟ جی، رات کو ہر لاش کے پاس رکے، دعا کی، چاہے وہ ساتھی کی ہو یا مخالف کی۔ وہ بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے کچھ کہا بھی؟ ایک روایت ہے کہ کہا، اے کاش میں اس دن سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ انہوں نے لوٹ مار سے منع کیا؟ سختی سے منع کیا، قیدیوں کو غلام بنانے سے، بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے سے۔ یہ خانہ جنگی کے حالات میں بہت غیر معمولی بات تھی۔ تدفین کا حکم دیا؟ جی، سب کی بلا تفریق باعزت تدفین۔ جو اعضاء کٹ گئے تھے ان کے لیے الگ اجتماعی قبر بنوائی۔ اور بصرہ سے تجدید بیت؟ وہ بھی تدفین مکمل ہونے کے بعد قبول کی۔ حضرت عائشہ کی واپسی کا انتظام کیسے ہوا؟ حضرت علی نے یقینی بنایا کہ ان کے ساتھ پورا احترام برتا جائے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فوجی دستہ اور بصرہ کی خواتین کا ایک گروہ ساتھ بھیجا گیا۔ روانگی سے پہلے حضرت عائشہ نے لوگوں سے بات کی؟ جی، بصرہ والوں سے مختصر خطاب کیا۔ اس جنگ کو ایک خاندانی جھگڑا کہا۔ اچھا۔ جی، جیسا ایک عورت اور اس کے سسرالیوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کو بہترین آدمیوں میں سے ایک کہا، لیکن خلیفہ تسلیم کرنے سے گریز کیا۔ حضرت علی نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے ان کی بات سنی اور لوگوں سے کہا،
خدا کی قسم لوگو، انہوں نے سچ کہا ہے، یہ معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان ذاتی رنجش سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ اور وہ خود انہیں رخصت کرنے گئے؟ جی، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین تینوں کچھ میل تک ان کے قافلے کے ساتھ گئے، احتراماً۔ آخر میں مصنفہ حضرت عائشہ کے مستقبل پر کچھ کہتی ہیں؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ جانتی تھیں کہ یہ صرف فوجی شکست نہیں ہے، فتنہ کا جو الزام ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، خاص طور پر جب خواتین کے کردار پر بحث ہوتی ہے۔ جی، قدامت پسند علماء انہیں انتشار پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ان کی جو خوبیاں تھیں، عزم، ذہانت، صاف گوئی، وہی ان کے خلاف استعمال ہوں گی۔ ان کی یاد ہمیشہ حضرت فاطمہ کے مقابلے میں متنازع رہے گی۔ تو خلاصہ یہ جنگ جمل کی تاریخی اور علامتی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو مصنفہ کے مطابق یہ کہ یہ مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ خانہ جنگی تھی۔ اس نے امت کے اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بالکل۔ اور علامتی طور پر یہ بہت گہری بات تھی، نبی کی محبت بیوی، ان کے محبوب کزن اور داماد کے خلاف میدان میں۔ یہ منظر ہی بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اس نے مستقبل کی خانہ جنگی کی راہ ہموار کی۔ جی، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو تصادم ہوا، اس کی بنیاد ایک طرح سے یہاں رکھی گئی۔ اور شاید سب سے بڑا اثر فتنہ کا تصور تھا۔ جی ہاں، یہ تصور اندرونی خلفشار، آزمائش، خانہ جنگی کا خوف، یہ اسلامی سیاسی سوچ کا ایک مرکزی حصہ بن گیا۔ اس جنگ نے یہ دکھا دیا کہ امت اندرونی طور پر کتنی بکھر سکتی ہے، اور اس خوف نے آنے والی صدیوں تک مسلمانوں کے فیصلوں پر اثر ڈالا۔ اب ہم باب 10 پر بات کرتے ہیں۔ مصنفہ اس باب میں خاص طور پر اس بات پر توجہ مرکوز کرتی ہیں کہ کیسے شام کے اموی گورنر معاویہ ابن ابی سفیان علی کے سب سے بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل حریف کے طور پر ابھرے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ ہاں، اور ہم دیکھیں گے کہ مصنفہ کیسے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے، یعنی معاویہ نے، عثمان کے قتل پر انصاف کے مطالبے کو علی کی خلافت، ان کی لیجیٹیمیسی کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ بھی کہ ان کی طاقت کا اصل مرکز کیا تھا، وہ کیسے اتنے مضبوط ہو گئے۔ اچھا، تو تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں پہلے جو مصنفہ نے بیان کیا ہے۔ تیسرے خلیفہ عثمان مدینہ میں ایک بغاوت کے دوران قتل ہو گئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اس نے پوری ریاست کو ہلا دیا تھا۔ یقیناً ایک بحرانی کیفیت تھی۔ بالکل، اور اسی افراتفری میں، اسی بحران میں علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا، لیکن ان کی خلافت شروع سے ہی، مطلب بالکل آغاز سے ہی، مخالفت اور اندرونی خلفشار کا شکار رہی۔ جی ہاں، گویا انہیں قیادت ملی ہی ایک طوفان کے بیچ میں تھی۔ صحیح۔ اور دیکھیں، یہی وہ سیاسی خلا، وہ انتشار تھا جس نے معاویہ جیسے زریق سیاستدان کے لیے ایک موقع پیدا کیا۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ معاویہ صرف شام کے ایک بہت طاقتور اور مقبول گورنر ہی نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق بھی مقتول خلیفہ عثمان کی طرح بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ یہ قبائلی تعلق بھی بہت اہم تھا۔ اچھا، تو یہ خاندانی اور قبائلی تعلق بھی ایک فیکٹر تھا، وہ صرف ایک صوبے کے گورنر نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مرکز کی سیاست سے جڑے ہوئے تھے، وہ ایک اہم کھلاڑی بننے کی پوزیشن میں تھے۔ پھر مصنفہ ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، ڈرامیٹک واقعے کا ذکر کرتی ہیں۔ عثمان کے قتل کے بعد ان کی خون آلود قمیض، جی، اور ان کی بیوی نائلہ کی وہ کٹی ہوئی انگلیاں جو انہیں بچاتے ہوئے کٹ گئی تھیں، وہ شام میں معاویہ کے پاس بھیجی گئیں۔ ہاں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا پیغام تھا، صرف اطلاع نہیں تھی، ایک سمبل بن گیا گویا۔ بالکل۔ اور یہاں معاویہ کی سیاسی ذہانت نظر آتی ہے۔ مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کو صرف ذاتی رنج و غم تک نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک زبردست پولیٹیکل ہتھیار بنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ وہ قمیض اور انگلیاں دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر، جہاں خطبہ ہوتا ہے، سب کے سامنے، جی ہاں، سب کے سامنے آویزاں کر دی جائیں۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور علامتی اقدام تھا۔ اس کا مقصد صرف افسوس نہیں تھا، بلکہ عوام کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ اور مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ کام کر گیا، مطلب یہ چال کامیاب رہی۔ جی بالکل۔ اس منظر نے شامی عوام میں، جو پہلے ہی معاویہ کے وفادار تھے، شدید غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ اور یہ صرف عوام تک نہیں رہا، فوج پر بھی اس کا گہرا اثر ہوا۔ ہاں، فوج کا ذکر بھی ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ شامی فوج، جو معاویہ کی طاقت کا اصل مرکز تھی، وہ اس سے بہت متاثر ہوئی۔
انہوں نے تو باقاعدہ حلف اٹھائے۔ جی ہاں، وہ حلف بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ مصنفہ اس کی تفصیل بتاتی ہیں کہ شامی فوجیوں نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک آرام نہیں کریں گے، نہ بستروں پر سوئیں گے، نہ عورتوں کے قریب جائیں گے۔ اچھا، اتنی شدید قسم؟ جی، جب تک وہ خلیفہ عثمان کے قاتلوں اور ان تمام لوگوں کو جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا پناہ دیتے ہیں سزا نہ دلوا دیں۔ یہ صرف جذباتی نعرے نہیں تھے۔ یہ معاویہ کی طاقت کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے پاس ایک وفادار، منظم اور سینٹرلائزڈ شامی فوج تھی جو ان کے حکم پر چلتی تھی۔ یعنی قبائلی وفاداریوں سے زیادہ معاویہ کی شخصیت اور شام سے وفاداری۔ بالکل، اور اب یہ انتقام کا نعرہ انہیں مزید متحد کر رہا تھا۔ یہ ایک منظم فوجی اور عوامی حمایت تھی جسے معاویہ نے بڑی مہارت سے بنایا اور استعمال کیا۔ تو یہاں آ کر علی اور معاویہ کی حکمت عملیوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے، جس پر مصنفہ نے بھی زور دیا ہے۔ جی، علی جو اس وقت تک اپنا مرکز کوفہ یعنی عراق منتقل کر چکے تھے، ان کا زور مصالحت پر تھا، اتحاد پر تھا۔ وہ خانہ جنگی سے بچنا چاہتے تھے۔ ہاں، ان کی کوشش تھی کہ معاملہ سنبھل جائے۔ مصنفہ کے مطابق علی نے عثمان کے قاتلوں کو فوری سزا دینے میں تھوڑا تعامل کیا۔ اس کی وجوہات بھی ہوں گی یقیناً۔ مصنفہ اشارہ کرتی ہیں کہ شاید علی خود عثمان کے دور کے کچھ اقدامات سے متفق نہیں تھے۔ جی، یہ ایک پیچیدہ صورتحال تھی۔ علی شاید پہلے استحکام چاہتے تھے، پھر انصاف۔ لیکن دوسری طرف معاویہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ بالکل ٹوک، کوئی درمیانی راہ نہیں۔ ان کا موقف واضح تھا، پہلے انصاف یعنی عثمان کے خون کا بدلہ، پھر باقی باتیں۔ تو انہوں نے علی کے محتاط رویے کو، ان کی مصالحت کی کوششوں کو کمزوری سمجھا یا ایسے پیش کیا؟ جی ہاں، کمزوری یا شاید قاتلوں کی بالواسطہ حمایت۔ یہیں پر معاویہ کی پولیٹیکل ایکیومن، ان کی سیاسی بصیرت نظر آتی ہے۔ مصنفہ آر اسٹیفن ہمفریز کا حوالہ دیتی ہیں، جنہوں نے معاویہ کے طرز حکمرانی پر لکھا ہے۔ ان سے منسوب ایک قول ہے، طاقت ہموار زمین میں بہتے چشمے کی طرح ہے۔ اچھا، مطلب جہاں مزاحمت کم ہو، طاقت وہیں اپنا راستہ بناتی ہے۔ بالکل۔ معاویہ نے محسوس کیا کہ عراق اور حجاز میں انتشار ہے جبکہ شام مستحکم ہے۔ انہوں نے صورتحال کو پہچانا اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ انتقام کا نعرہ مصالحت کی اپیل سے زیادہ مؤثر ہے۔ تو جب معاویہ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا وہ علی کی بیعت نہیں کریں گے، یعنی انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، جی، تو یہ صرف ایک گورنر کی نافرمانی نہیں تھی، یہ تو براہ راست مرکز خلافت کو چیلنج تھا۔ یقیناً یہ نئے خلیفہ کی اتھارٹی کو، ان کی حکومت کی بنیاد کو چیلنج تھا۔ اگر ہم اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں جی، تو شام میں اپنی مضبوط فوجی اور عوامی حمایت کے ساتھ معاویہ نے عملی طور پر ریاست کے اندر ایک متبادل طاقت کا مرکز بنا لیا تھا۔ اچھا، ایک آلٹرنیٹیو پاور سینٹر۔ جی، وہ مدینہ اور بعد میں کوفہ میں موجود خلیفہ کے اختیار کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، ایک ایسا اختیار جو پہلے ہی اندرونی مسائل کی وجہ سے کمزور تھا۔ مصنفہ ایک اور روایت کا حوالہ بھی دیتی ہیں جو معاویہ سے منسوب ہے۔ شام عراق کی حکمرانی سے نفرت کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت واضح بات ہے۔ جی، یہ صرف ذاتی مخالفت نہیں، یہ علاقائی کشیدگی، سیاسی اور شاید معاشی مفادات کے ٹکراؤ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ معاویہ خود کو صرف اموی یا عثمان کے رشتہ دار کے طور پر نہیں بلکہ شام کے نمائندے کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ بالکل، شام کے مفادات کے محافظ کے طور پر وہ ایک علاقائی شناخت کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ تو صورتحال کو بالکل ایک نئی سمت میں لے گیا۔ معاویہ کا عوامی غصے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا، شام میں ان کی اپنی مضبوط طاقت، اور پھر علی کی مرکزی اتھارٹی کو ماننے سے صاف انکار۔ جی، یہ سب مل کر کہاں لے جا رہے تھے؟ آخر اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ مصنفہ باب 10 میں یہی نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ ان تمام عوامل نے مل کر علی اور معاویہ کے درمیان مسلح تصادم کو تقریباً
ناگزیر بنا دیا تھا۔ ناگزیر؟ جی، سٹیج تیار ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال پہلی خانہ جنگی، جسے تاریخ میں الفتنۃ الاولی یا فرسٹ فتنہ کہتے ہیں، پہلا بڑا داخلی انتشار، اسی کی طرف لے جا رہی تھی۔ خاص طور پر صفین جیسی بڑی جنگوں کا پس منظر یہیں تیار ہو رہا تھا، جن کا ذکر مصنفہ آگے کرتی ہیں۔ تو یہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں رہی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں دو طاقتور شخصیات تھیں، دو مختلف اور مضبوط علاقے، عراق اور شام، آمنے سامنے تھے، اور حکمرانی کے دو بالکل مختلف نظریات ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف علی کا مرکزی خلافت کا تصور، جی، جو تمام مسلمانوں کے اتحاد پر مبنی تھا، اور دوسری طرف معاویہ کی زیادہ عملیت پسندانہ، آپ کہہ سکتی ہیں پریگمیٹک، علاقائی خود مختاری پر مبنی سیاست، جو شام میں ان کی طاقت پر قائم تھی۔ باب 10 اصل میں اسلامی تاریخ کے اس بہت بڑے اور افسوسناک باب کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو اس باب کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علی کی خلافت کو شروع سے ہی ایک بہت بڑے منظم چیلنج کا سامنا تھا، اور اس چیلنج کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ شام کے انتہائی طاقتور، مقبول اور سیاسی طور پر بے حد اسٹیوٹ گورنر معاویہ ابن ابی سفیان کر رہے تھے۔ بلا شبہ معاویہ نے عثمان کے خون کے بدلے کے نعرے کو صرف جذباتی طور پر نہیں بلکہ انتہائی کامیابی سے ایک پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس نعرے کے ذریعے شام میں اپنی پہلے سے موجود طاقت کو مزید مضبوط کیا، اپنی فوج اور عوام کو ایک مقصد کے لیے متحد کیا۔ اور علی کی مصالحانہ کوششوں کے بالکل برعکس۔ جی، بالکل برعکس، معاویہ نے ایک غیر لچکدار، ایک ان کمپرومائزنگ موقف اپنایا۔ مصنفہ باب 10 میں یہ واضح کرتی ہیں کہ یہی وہ حکمت عملی تھی، یہی وہ سیاسی چالیں تھیں جنہوں نے آگے چل کر اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم، پیچیدہ اور المناک باب یعنی پہلی خانہ جنگی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ صرف دو افراد کی جنگ نہیں تھی، یہ ریاست کے مستقبل کی جنگ بن گئی تھی۔ خلافت کی نوعیت کیا ہو، طاقت کا مرکز کہاں ہو۔ اب آتے ہیں 11ویں باب یعنی چیپٹر 11 کی طرف۔ مصنفہ یہاں علی کے قتل کے بعد کے دور کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ ایک ایسا وقت جب معاویہ، آپ کہہ سکتی ہیں، بلا شرکت غیر حکمران بن چکے تھے۔ جی بالکل۔ تو اب بنیادی سوال یہ تھا کہ علی کے جانشین، ان کے بڑے بیٹے حسن، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا، جیسا کہ مصنفہ نشاندہی کرتی ہیں، جب سیاست میں زہر ایک خاموش مگر انتہائی مؤثر ہتھیار کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ بالکل۔ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ گو علی کے قتل کی ذمہ داری بڑی حد تک خوارج پہ ڈالی گئی۔ جی۔ اور اس کے ساتھ یہ روایات بھی گردش میں آئیں کہ عین اسی صبح مصر میں عمرو بن العاص اور شام میں خود معاویہ پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے تھے، جو خیر اتفاقاً ناکام رہے۔ اچھا۔ لیکن جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے، کچھ حلقوں میں یہ سوال ضرور گردش کرتا رہا کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ صرف علی کا ہی قتل کامیاب ہوا؟ تو علی علیہ السلام کے جانے کے بعد اقتدار کی یہ جو کشمکش تھی، اس کا اگلا باب کیسے کھلا؟ خاص طور پر حسن کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ کتاب کے مطابق علی کے قتل سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا، معاویہ نے اسے بڑی تیزی سے پر کیا۔ حسن، جو علی کے بڑے بیٹے تھے اور جنہیں کوفہ میں ایک حلقے نے خلیفہ تسلیم کیا تھا، وہ کچھ عرصے کے لیے اس منصب پر فائز رہے۔ جی۔ تاہم جلد ہی وہ معاویہ کے ساتھ ایک، آپ کہہ لیں، معاہدے تک پہنچ گئے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مصنفہ اس باب میں زیادہ بیان نہیں کرتی، لیکن یہ واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں حسن سیاسی منظرنامے سے بڑی حد تک دستبردار ہو گئے۔ اچھا۔ تو اس باب میں مصنفہ کا اصل زور حسن کی وفات کے پراسرار حالات اور اس کے سیاسی مضمرات پر ہے۔ اور یہ پراسرار حالات کیا تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ مصنفہ یہاں زہر کے استعمال کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنفہ متعدد ابتدائی تاریخی ذرائع کا حوالہ دیتی ہیں، جن میں سنی اور شیعہ دونوں مورخین شامل ہیں، اور ان حوالوں کی بنیاد پر وہ یہ بیانیہ پیش کرتی ہیں کہ حسن کی موت طبی نہیں تھی بلکہ زہر کے ذریعے ہوئی تھی۔ اوہ، اچھا۔ حسن کی وفات کے بعد کیا ان کی تدفین کے معاملے پر بھی کوئی تنازع سامنے آیا؟ مصنفہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، کتاب میں اس واقعے کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ حسن کی ایک خواہش تھی کہ انہیں ان کے نانا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں روضہ رسول میں دفن کیا جائے۔
جی تاہم مصنفہ بتاتی ہیں کہ یہ خواہش ایک شرط کے ساتھ منسلک تھی جو خود حسن نے بیان کی تھی، الا ان تخافوا الشر، یعنی مگر یہ کہ تمہیں فساد کا اندیشہ ہو۔ اچھا، یہ شرط بھی تھی ساتھ میں؟ جی، اس شرط سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں شاید اندازہ تھا کہ ان کی یہ خواہش متنازع ہو سکتی ہے۔ اور کیا واقعی فساد کا اندیشہ پیدا ہوا؟ بالکل، مصنفہ بتاتی ہیں کہ جب حسن کا جنازہ تدفین کے لیے روضہ رسول کے قریب لایا گیا تو وہاں مخالفت سامنے آئی۔ روایات کے مطابق اس مخالفت کی قیادت مبینہ طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر رہی تھی۔ تاہم مصنفہ یہ بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ کے اموی گورنر مروان بن الحکم اور دیگر بنو امیہ کے افراد نے اکسایا تھا، جن کے لیے حسن کا پیغمبر اسلام کے پہلو میں دفن ہونا سیاسی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اچھا، یعنی پس پردہ اموی سیاست کار فرما ہو سکتی تھی؟ جی بالکل، ان کا موقف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب کیا جاتا ہے یہ تھا کہ رسول اللہ کے گھر میں کسی ایسے شخص کو دفن نہ کیا جائے جسے میں پسند نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ تھا۔ تو پھر اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسن کے بھائی حسین نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ حسین نے اپنے بھائی کی وصیت کی شرط الا ان تخافوا الشر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ممکنہ خون ریزی اور فتنے سے بچنے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کیا۔ انہوں نے جنازے کا رخ مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ صحیح۔ وہیں حسن کو ان کی والدہ حضرت فاطمہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ مصنفہ یہاں ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہیں کہ یہ کبھی بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ روضہ رسول میں تدفین کی مخالفت براہ راست معاویہ کے حکم پر ہوئی تھی یا یہ حضرت عائشہ کی ذاتی ناپسندیدگی اور مروان کی اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھا۔ تو یہ ابہام باقی رہا؟ جی، یہ تمام واقعات، علی کے قتل کے بعد کی صورتحال، حسن کی پراسرار موت، زہر کا بڑھتا ہوا استعمال اور تدفین پر ہونے والا تنازع، یہ سب مل کر امید اقتدار کے استحکام اور دوسری طرف اہل البیت کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات اور مصائب کی ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، مصنفہ کے تجزیہ بھی یہی ہے۔ ان کے مطابق حسن کی موت چاہے وہ طویل تھی یا مبینہ طور پر زہر سے ہوئی، معاویہ کے لیے سیاسی طور پر انتہائی سود مند ثابت ہوئی۔ حسن معاہدے کے باوجود علی کے بیٹے ہونے کے ناطے ایک ممکنہ متبادل قیادت کی علامت تھے۔ جی، ایک پوٹینشل خطرہ تو تھے ہی۔ بالکل۔ اس کے بعد معاویہ کے لیے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کرنا آسان ہو گیا، جو اسلامی تاریخ میں موروثی بادشاہت کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ اور یوں اقتدار کی جنگ جو کبھی صفین جیسے میدانوں میں لڑی جا رہی تھی، اب وہ محلاتی سازشوں، خفیہ منصوبوں اور زہر کے پیالوں تک منتقل ہو گئی۔ یہ باب ایک طرح سے ان حالات کی بنیاد رکھتا نظر آتا ہے جنہوں نے آگے چل کر کربلا جیسے المناک واقعے کو جنم دیا، جس کا ذکر یقیناً مصنفہ آنے والے ابواب میں کریں گی۔ جی بالکل، یہ واقعات ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں جو ہمیں آگے کے حالات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں باب 12 کی طرف۔ اس باب میں مصنفہ علی کے دور خلافت کے آخری خاصے پرآشوب سالوں کا احاطہ کرتی ہیں اور پھر اس فیصلہ کن واقعے پر تفصیل سے بات کرتی ہیں جو 661 عیسوی میں پیش آیا، یعنی کوفہ میں ایک خارجائت انتہا پسند کے ہاتھوں ان کی شہادت۔ بالکل، مصنفہ اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب تحکیم یعنی جنگ صفین کے بعد علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ثالثی کا عمل ہوا تھا، اس کے بعد پیدا ہونے والی تقسیم بہت گہری ہو چکی تھی۔ اچھا۔ ایک بڑا گروہ جنہیں خارجائٹس یعنی مسترد کرنے والے، آپ کہہ لیں ریجیکشنسٹس کہا جاتا ہے، وہ تحکیم کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے علی کے شدید مخالف بن چکے تھے۔ اور مصنفہ کے مطابق یہ مخالفت صرف خارجائٹس تک محدود نہیں تھی۔ کوفہ جو علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں بھی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جی ہاں، مصنفہ نشاندہی کرتی ہیں کہ کوفہ میں بھی علی کے اپنے حامیوں میں مایوسی اور بے دلی پھیل رہی تھی، مطلب جنگوں اور اندرونی خلاف شار نے لوگوں کو تھکا دیا تھا۔ اسی تناظر میں مصنفہ علی کا ایک قول نقل کرتی ہیں جس سے ان کی اس وقت کی شدید ذہنی اذیت اور اپنے پیروکاروں سے مایوسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ قول واقعی ان کی حالت زار کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مصنفہ نے کیا الفاظ نقل کیے ہیں؟ مصنفہ لکھتی ہیں کہ علی نے مبینہ طور پر فرمایا، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غصے سے چھلکا دیا ہے۔ اوفو!
خدا کی قسم، تمہیں جاننے سے سوائے غم اور افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر میں خدا کی راہ میں مرنے کی خواہش نہ رکھتا تو میں تمہارے ساتھ ایک دن بھی نہ رہتا۔ یہ تو بہت گہری دل شکستگی ظاہر کرتے ہیں یہ الفاظ۔ بالکل، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں مسلسل نافرمانیوں اور اپنے مقصد سے لوگوں کی بے اعتنائی پر کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو انتہائی سخت الفاظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں شہادت کے واقعے کی طرف۔ مصنفہ اس کی کیا تفصیلات بیان کرتی ہیں؟ مصنفہ باب 12 میں اس واقعے کو کافی تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ تاریخ تھی جمعہ 26 جنوری 661 عیسوی۔ اسلامی مہینے کے حساب سے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ اچھا۔ علی علیہ السلام معمول کے مطابق فجر کی نماز کی امامت کے لیے کوفہ کی جامع مسجد تشریف لے گئے۔ اور حملہ آور وہیں ان کا منتظر تھا؟ جی، مصنفہ بتاتی ہیں کہ حملہ آور عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجائٹ مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اچھا۔ جب علی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے زہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ مصنفہ حملہ آور کا نعرہ بھی نقل کرتی ہیں جو خارجائٹس کے بنیادی عقیدے کی عکاسی کرتا تھا: حکم صرف اللہ کا ہے علی، صرف اللہ کا۔ Judgment belongs to God alone, Ali, to God alone۔ یہ نعرہ ہی ان کی مخالفت کی پوری بنیاد کو واضح کر دیتا ہے۔ حملے کے بعد کیا ہوا؟ کیا علی علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو گئے؟ نہیں، مصنفہ کے مطابق یہ بات قابل ذکر ہے کہ شدید زخمی ہونے اور خون بہنے کے باوجود علی علیہ السلام نے ہوش نہیں کھویا۔ وہ زمین پر گر گئے، لیکن گرتے ہوئے بھی انہوں نے بلند آواز میں کہا، کیا کہا؟ اس آدمی کو بھاگنے نہ دینا۔ یہ سن کر مسجد میں موجود نمازی فوراً حرکت میں آئے اور باہر بھاگ کر حملہ آور کو پکڑ لیا۔ اس ہنگامی صورتحال میں بھی ان کی حاضر دماغی کمال کی تھی۔ مصنفہ ان لمحات میں علی کے رد عمل کے بارے میں مزید کیا بتاتی ہیں؟ کیا انہوں نے انتقام کا حکم دیا؟ یہاں مصنفہ ایک بہت اہم نقطے پر زور دیتی ہیں۔ افراتفری اور غم و غصے کے عالم میں بھی علی نے غیر معمولی ضبط کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے واضح ہدایات دیں کہ کسی قسم کا جذباتی رد عمل یا یوں کہیں اجتماعی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ مصنفہ ان کے الفاظ نقل کرتی ہیں، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس شخص کے معاملے پر غور کروں گا جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اچھا۔ اگر میں مر جاؤں تو اسے ضرب کے بدلے ضرب لگانا، لیکن اس کے سوا کوئی قتل نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے خون میں یہ کہہ کر نہ کود پڑنا کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یعنی آخری وقت میں بھی ان کی کوشش تھی کہ مزید خون ریزی نہ ہو، ایک نیا فتنہ یا خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ یہ ان کی شخصیت کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ مصنفہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ یہ ان کی اصولی قیادت اور امت کے اتحاد کی فکر کی عکاسی کرتا ہے، یہاں تک کہ ذاتی حملے کے بعد بھی۔ صحیح۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت کو بہانہ بنا کر مزید بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے یا مسلمانوں کے درمیان پہلے سے موجود تقسیم مزید گہری ہو۔ یہ ان کی جانب سے خانہ جنگی کو روکنے کی مصنفہ کے بقول ایک آخری شعوری کوشش تھی۔ لیکن زخم قاری تھا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اس شہادت کے فوری اور دور رس نتائج کیا ہوئے مصنفہ کے تجزیے کے مطابق؟ مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ اس واقعے کے نتائج بہت گہرے اور آپ کہیں سنگین تھے۔ سب سے بڑا اور فوری نتیجہ تو یہ تھا کہ اس شہادت نے بعد کی سنی روایت کے مطابق راشدن کیلیفیٹ یعنی صحیح راہ پر گامزن خلفاء کے دور کا باضابطہ خاتمہ کر دیا۔ یعنی وہ 4 خلفاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، جنہیں ابتدائی مسلم کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے مثالی سمجھا جاتا تھا۔ علی اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ تو ایک طرح سے ایک عہد تمام ہوا، اور اس سے سیاسی منظر نامے پر کیا اثر پڑا، خاص طور پر خلافت کے دوسرے دعوے دار معاویہ کے حوالے سے؟ مصنفہ بتاتی ہیں کہ علی کی موت نے عملی طور پر معاویہ کے لیے میدان صاف کر دیا۔ اب خلافت کا دعویٰ کرنے والا کوئی اتنا مضبوط اور مرکزی رہنما باقی نہیں رہا تھا جو انہیں چیلنج کر سکے۔ یعنی مقابلہ ختم؟ فوراً نہیں، لیکن ہاں یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ فوری طور پر کیوں نہیں؟ مصنفہ باب 12 میں علی کے جانشین کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ باب 12 میں مصنفہ ذکر کرتی ہیں کہ کوفہ میں علی کے حامیوں نے ان کے بڑے بیٹے حسن کو خلیفہ نامزد کیا۔ اچھا، حسن کو؟ جی، حسن نے کچھ عرصے کے لیے یہ ذمہ داری سنبھالی بھی، لیکن ان کی شخصیت اور حالات دونوں ہی اس منصب کے لیے
سازگار نہیں تھے۔ کس طرح سازگار نہیں تھے؟ کیا مصنفہ اس کی وضاحت کرتی ہیں؟ جی، مصنفہ کے مطابق حسن طبان ایک سلاجو اور آپ کہیں دانشور قسم کی شخصیت تھے۔ وہ اپنے والد کی طرح میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے۔ اچھا۔ تو دوسری طرف کوفہ کے لوگ جو مسلسل جنگ و جدل کے عادی ہو چکے تھے، وہ ایک ایسے مضبوط رہنما کی توقع کر رہے تھے جو معاویہ کا مقابلہ کر سکے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ حسن کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے حامیوں میں وہ عزم اور اتحاد نہیں جو معاویہ کی منظم قوت کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس صورتحال کا معاویہ نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ مصنفہ بتاتی ہیں کہ معاویہ جو ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے حسن پر سیاسی اور ممکنہ طور پر فوجی دباؤ ڈالا۔ ساتھ ہی مصنفہ کے مطابق انہوں نے حسن کو خلافت سے دستبردار ہونے کے بدلے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیں گے۔ ایک وعدہ جو بعد میں پورا نہیں ہوا، جیسا آپ نے کہا۔ جی، مصنفہ یہی کہتی ہیں۔ اور حسن نے یہ پیشکش قبول کر لی؟ جی، مصنفہ لکھتی ہیں کہ حسن نے مزید خون ریزی سے بچنے اور مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے کی نیت سے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو پھر معاویہ کوفہ آ گئے؟ جی، اس کے بعد معاویہ فاتحانہ انداز میں کوفہ میں داخل ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا، جنہوں نے پہلے حسن کی بیعت کی تھی؟ مصنفہ کے مطابق کوفہ کے لوگوں نے جو عملیت پسند ہو چکے تھے اور امن کے خواہاں تھے، بڑی تعداد میں اور بظاہر جوش و خروش سے معاویہ کی بیعت کر لی۔ اچھا۔ اس طرح وہ 5 سالہ خانہ جنگی، جسے اسلامی تاریخ میں پہلا فتنہ کہا جاتا ہے، ظاہری طور پر اپنے اختتام کو پہنچی اور معاویہ بلا شرکت غیرے پوری مسلم ریاست کے واحد حکمران یعنی خلیفہ بن گئے۔ تو امن قائم ہو گیا، لیکن کس قیمت پر؟ مصنفہ معاویہ کی طرز حکمرانی اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا تاثر دیتی ہیں؟ مصنفہ باب 12 میں معاویہ کی شخصیت اور ان کے اقتدار سے تعلق پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وہ ان کا ایک دلچسپ قول نقل کرتی ہیں جو ان کے پیشرو خلفاء سے ان کے مختلف مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ کون سا قول؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: اللہ ابو بکر پر رحم کرے، وہ نہ دنیا چاہتے تھے نہ دنیا انہیں۔ پھر دنیا عمر کو چاہتی تھی مگر وہ دنیا کو نہیں چاہتے تھے۔ پھر عثمان نے اس دنیا کو استعمال کیا اور اس نے انہیں استعمال کیا، لیکن میں اس میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی صاف گوئی ہے۔ اس سے ان کے اقتدار کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کا واضح اندازہ ہوتا ہے۔ کیا مصنفہ ان کے دور حکومت کی کوئی اور خصوصیت بیان کرتی ہیں؟ مصنفہ بتاتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19 سال حکومت کی اور اس دوران انہوں نے ریاست میں استحکام قائم کیا۔ وہ ایک قابل، منتظم اور شروڈ حکمران ثابت ہوئے۔ استحکام؟ جی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ایک حامی نے انہیں عربوں کی چھڑی اور تلوار قرار دیا، جس کے ذریعے بقول اس حامی کے خدا نے فتنہ کاٹ ڈالا۔ اچھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور میں امن و امان کو بہت اہمیت دی گئی، چاہے اس کے لیے سخت طریقے ہی کیوں نہ اپنانے پڑے۔ لیکن اس استحکام کے ساتھ ساتھ مصنفہ ایک اور بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں جو معاویہ کے دور میں آئی، خاص طور پر ان کے اقتدار کے آخری حصے میں۔ وہ کیا تھی؟ جی، اور مصنفہ کے تجزیے کے مطابق یہ شاید علی کی شہادت اور حسن کی دستبرداری کا سب سے دور رس نتیجہ تھا۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یزید کو؟ جی، یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے خلافت کی نوعیت کو ہی بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ کس طرح تبدیل کر دیا؟ راشدن کالفیٹ کے تصور سے یہ کیسے مختلف تھا؟ دیکھیں، راشدن کالفیٹ کا بنیادی تصور یہ تھا کہ خلیفہ کا انتخاب امت یا اس کے نمائندے اہل حل الوقت مشاورت سے کریں گے، جیسا کہ پہلے 4 خلفاء کے انتخاب میں کم از کم نظریاتی طور پر ہوا تھا۔ یعنی موروثی نہیں تھا؟ بالکل موروثی نہیں تھا، لیکن یزید کی نامزدگی سے معاویہ نے خلافت کو مؤثر طریقے سے ایک موروثی بادشاہت میں بدل دیا جو باپ سے بیٹے کو منتقل ہو۔ یہ امیہ ڈائنسٹی یعنی بنو امیہ کی موروثی حکومت کا آغاز تھا۔ کیا مصنفہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موروثیت کو کس طرح جائز قرار دینے کی کوشش کی ہوگی؟ کوئی دلیل؟ مصنفہ ایک ممکنہ دلیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو شاید معاویہ کے ذہن میں رہی ہو۔
وہ لکھتی ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کے حامی اہل البیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بنیاد پر خلافت پر ان کا حق سمجھتے تھے، جو کہ خون کے رشتے پر مبنی تھا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید سوچا ہو کہ اسی منطق کے تحت ان کے بیٹے کا حق کیوں نہیں بنتا۔ اگرچہ یہ ایک متنازع نقطہ ہے، لیکن مصنفہ اسے موروثیت کی طرف جانے کی ایک ممکنہ توجہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنفہ کے نزدیک علی کی شہادت صرف ایک رہنما کی موت نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ بالکل، مصنفہ کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واٹر شیڈ مومنٹ یا آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب ریاست کی نوعیت ابتدائی اسپرچول پولیٹیکل لیڈرشپ، جس کی نمائندگی راشدن کلیفیٹ کرتا تھا، سے بتدریج امید کلیفیٹ کی زیادہ سینٹرلائزڈ، ڈائناسٹک اور شاہی طرز حکمرانی کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی مرکزی، موروثی اور شاہی طرز۔ جی، علی کی شہادت نے اس منتقلی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں راستہ ہموار کیا۔ یعنی باب 12 میں مصنفہ یہ واضح کرتی ہیں کہ علی کی شہادت کے ساتھ ہی نہ صرف ایک شخصیت کا خاتمہ ہوا، بلکہ طرز حکمرانی کا ایک پورا نمونہ، پیراڈائم بھی اختتام پذیر ہوا، اور ایک نئے، زیادہ دنیاوی اور موروثی نظام کی بنیاد پڑ گئی۔ جی ہاں، مصنفہ کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے دھارے کو بدلنے والے واقعات میں سے ایک تھا، جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ اس نے مستقبل کے سیاسی اور مذہبی تنازعات کی بنیاد بھی رکھی۔ اب ہم چیپٹر 13 پر آتے ہیں۔ یہاں مصنفہ ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور المناک موڑ پر لے جاتی ہیں۔ ہم معاویہ کے بیٹے اور جانشین یزید، ان کے دور حکومت کا جائزہ لیں گے اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کربلا کے عظیم المیے پر ختم ہوئے۔ بالکل، یہ باپ اس دور کی پیچیدگیوں کو کھولتا ہے۔ مصنفہ خاص طور پر حسین ابن علی کے پس منظر پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ اس وقت پیغمبر اسلام کے واحد زندہ نواسے تھے۔ ان کا کردار ظاہر ہے اس پوری کہانی میں مرکزی ہے۔ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ حسین نے یزید کی حکمرانی کو کیوں مسترد کیا، خاص طور پر اس کی ڈائناسٹک رول یعنی موروثی بادشاہت کے تصور کو۔ ان کے نزدیک یہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھا اور اس حکومت کی لیجیٹیمیسی یعنی جوازیت مشکوک تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک سیاسی مخالفت نہیں تھی، بلکہ ایک اصولی موقف تھا، یعنی یزید کو حکمران تسلیم کرنے سے انکار۔ جی بالکل، اصولی موقف ہی تھا، جسے بیع یا بیعت کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے گہری مذہبی اور اخلاقی وجوہات تھی؟ یقیناً۔ مصنفہ اسی نقطے پر زور دیتی ہیں۔ حسین کے لیے یزید کی بیع کرنا محض ایک سیاسی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی حکومت کو آپ کہہ لیں جائز تسلیم کرنے کے مترادف تھا جسے وہ اسلام کی روح کے منافی سمجھتے تھے۔ یہ بیع یعنی بیعت اسلامی روایت میں خلیفہ کی اطاعت کا عہد سمجھی جاتی ہے، اور حسین یہ عہد ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کرنا چاہتے تھے جسے وہ اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مکہ میں پناہ لی، لیکن پھر کوفہ کے لوگوں کی طرف سے حمایت کے وعدے اور خطوط، ان چیزوں نے انہیں ایک نئے سفر پر مجبور کیا۔ اور یہ سفر کوفہ کی طرف تھا۔ مصنفہ اس سفر کا تجزیہ کیسے کرتی ہیں؟ کیا حسین کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، مصنفہ اس سفر کو بڑے ڈرامائی انداز میں پیش کرتی ہیں۔ شروع میں تو یعنی کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے۔ ہزاروں؟ جی، جن میں حسین کو مکمل حمایت اور تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ لیکن جب حسین اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کیسے بدلے؟ یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد، اس نے کوفہ میں بہت سختی سے کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ مصنفہ اس المناک لمحے کی نشاندہی کرتی ہیں جب حسین کو راستے میں خبریں ملنا شروع ہوئیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ کوفہ کی حمایت کا وعدہ وہ ایک سراب تھا اور وہ دراصل ایک جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن صورتحال رہی ہوگی۔ حمایت کے وعدے پر نکلنا اور پھر راستے میں معلوم ہونا کہ آپ کو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جی بالکل، مصنفہ کے مطابق جب واپسی کے راستے بھی بند کر دیے گئے تو حسین کے پاس آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔
बिलाखिर यजीद की अफवाज ने उन्हें और उनके छोटे से काफले को कूफा से पहले ही रोक लिया। रोक लिया? कहाँ? मुसन्निफा बताती हैं कि जल्द ही वहां शिमर बिन जियाल जोशन की क़यादत में 4000 सिपाहियों की एक बड़ी फौज भी पहुंच गई। 4000? हुसैन के साथ तो बहुत कम लोग थे। जी, बहुत कम। और यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, और मुसन्निफा इसे गैर मुबहम अंदाज में बयान करती हैं। हुसैन या तो गैर मशरूत तौर पर यजीद की बाया यानी बैयत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया गया। और इस मुहासरे का आगाज कैसे हुआ? फौज तो पहुंच गई, लेकिन फौरन जंग शुरू नहीं हुई? नहीं, फौरन जंग नहीं हुई। मुसन्निफा के मुताबिक यजीदी फौज का पहला कदम वो इंतहाई जालिमाना था। उन्होंने हुसैन के खैमों तक दरियाए फुरात के पानी की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। पानी बंद कर दिया? और मुसन्निफा खास तौर पर बच्चों की तकलीफ का जिक्र करती हैं, जो इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा गैर महफूज थे। पानी बंद करना, ये तो जंगी हिकमत अमली से ज्यादा अजियत देने का तरीका लगता है। जी बिल्कुल, अजियत ही थी। मुसन्निफा कहती हैं कि शम्मर और उसकी फौज ने कई दिन इंतजार किया। इंतजार? किस चीज का? शायद उनका ख्याल था कि प्यास, भूख और मुहासरे की सख्ती वो हुसैन के साथियों के हौसले तोड़ देगी और वो हथियार डाल देंगे। इस दौरान सिर्फ छोटी मोटी झड़पें हुईं, लेकिन मुसन्निफा के नज़दीक यही इंतज़ार का अरसा था जब करबला के वो वाक़यात पेश आए जो आज तक शिया मुसलमानों की तारीख, अकीदत और याददाश्त का अटूट हिस्सा हैं। ये वो कहानियां हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। मुसन्निफा उन दिनों में पेश आने वाले कौन खास वाक़यात पर रोशनी डालती हैं? यकीनन ये बहुत जज्बाती लम्हात होंगे। बिलाशुबा, बहुत ज़्यादा। मुसन्निफा चंद ऐसे वाक़यात बयान करती हैं जो इंतहाई दिल खराश भी हैं और अलामती भी। एक वाक़या हुसैन के कम सिन भतीजे कासिम उनका है। मुसन्निफा बताती हैं कि ऐन उसी मुहासरे के दौरान खैमागाह में कासिम की शादी उनकी कज़न यानी हुसैन की बेटी से की गई। मुहासरे के दौरान शादी? ये तो बहुत गैर मामूली बात है। हाँ, गैर मामूली तो है। ये एक तरह से मौत के साए में जिंदगी की उम्मीद का जश्न था, एक लम्हाती खुशी का इजहार। क्या ये शादी पाया तकमील को पहुंची? मुसन्निफा कहती हैं कि ये खुशी लम्हाती थी। रस्म के फौरन बाद ही नौउमर कासिम ने अपने चचा हुसैन से इजाजत? किस चीज की? मैदान जंग में जाकर लड़ने की। ओह, मुसन्निफा एक शामी सिपाही का चश्मदीद बयान नकल करती हैं जिसने कासिम को मैदान में आते देखा। वो कहता है, एक नौजवान सफ़ेद लिबास में मलबूस, कानों में मोती पहने हमारे सामने आया। घोड़े उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे और वो घबराया हुआ लगता था। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन जल्द ही घोड़ों के सुमू तले आकर शहीद हो गए। अल्लाह! वो नौजवान दूल्हा, जिसकी शादी अभी मुकम्मल भी ना हुई थी, मौत की आगोश में चला गया। ये तो वाकई दिल चीर देने वाला मंजर है। मुसन्निफा और किन वाक़यात का जिक्र करती हैं? एक और बहुत अहम किरदार अब्बास इब्ने अली का है, जो हुसैन के सौतेले भाई थे। मुसन्निफा बताती हैं कि उन्हें उनकी बेमिसाल बहादुरी की वजह से खास एजाज हासिल था। उनके खुद यानी हेलमेट पर 2 सफ़ेद बगले के पर लगे होते थे। अच्छा, ये किस चीज की अलामत थे? उनकी शुजाअत की। जब खैमों में बच्चों की प्यास वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो अब्बास रात की तारीकी का फायदा उठाकर दुश्मन की सफ़ों से गुजरते हुए दरियाए फुरात तक पहुंचे और पानी की एक मश्क भर लाए। अच्छा, क्या वो पानी ख़याम तक पहुंचा पाए? मुसन्निफा कहती हैं कि वापसी का सफ़र वो जानलेवा साबित हुआ। दुश्मन ने घात लगाकर हमला कर दिया। उनका एक बाजू काट दिया गया, ओ खुदाया! लेकिन उन्होंने मश्क को दूसरे हाथ में थाम लिया और लड़ते रहे। जब दूसरा बाजू भी कलम हो गया तो उन्होंने मश्क का दहाना अपने दांतों में दबा लिया ताकि पानी महफूज रहे। दांतों में? जी, लेकिन आखिरकार वो घोड़े से गिर पड़े और मश्क छीद गई। सारा पानी उनके खून के साथ गर्म रेत पर बह गया। अब्बास की ये कुर्बानी, ये वफा और प्यासों की साकीगिरी की अलामत बन गई। इनफिरादी बहादुरी और कुर्बानी की ये दास्तानें तो हैरान कुन हैं। क्या हुसैन के अपने बेटों ने भी जंग में हिस्सा लिया? जी हाँ, बिल्कुल। मुसन्निफा हुसैन के सबसे बड़े बेटे अली अकबर का जिक्र करती हैं। वो 18 साल के नौजवान थे। उन्होंने भी अपने वालिद से मैदान में जाने की इजाज़त मांगी।
ان کا اصرار تھا کہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ لڑ کر شہید ہوں۔ اور ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی؟ مصنفہ ایک دشمن سپاہی کا قول نقل کرتی ہیں جس نے علی اکبر کو دیکھ کر کہا، ایک چاند کے ٹکڑے جیسا نوجوان ہمارے سامنے آیا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اور شہید ہو گئے۔ مصنفہ اس منظر کو بیان کرتی ہیں کہ حسین اپنے بیٹے کی لاش پر ایک باز کی طرح جھپٹے اور انہیں اٹھا کر خیمے میں لائیں۔ یہ منظر باپ کا اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے آج بھی شیعہ ثقافت میں پینٹنگز اور پوسٹرز میں کثرت سے دکھایا جاتا ہے۔ جی، جو اس دن کی اذیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سب سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ کیا اس سے بھی زیادہ المناک کوئی واقعہ مصنفہ بیان کرتی ہیں؟ شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ جس کا مصنفہ ذکر کرتی ہیں وہ حسین کے شیرخوار بیٹے علی اصغر کا ہے۔ شیرخوار؟ کتنی عمر تھی؟ صرف 6 ماہ۔ وہ کئی دن کی پیاس کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکے تھے، اتنے کمزور کہ رو بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک شیرخوار بچہ، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ حسین شاید ایک آخری کوشش کے طور پر اس ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر خیمے سے باہر لائے۔ انہوں نے بچے کو دشمن کی فوج کے سامنے بلند کیا۔ کیا کہنے کے لیے؟ اور ان سے رحم کی اپیل کی کہ کم از کم اس معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا پانی دے دیں۔ اور جواب؟ جواب میں یزیدی فوج میں سے کسی نے تیر چلایا جو سیدھا بچے کی نازک گردن میں پیوست ہو گیا۔ نہیں۔ اور وہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہی دم توڑ گیا۔ بچے کی گردن پر تیر؟ جی، مصنفہ اس لمحے کو کربلا کی سفاکی اور بے رحمی کی انتہا قرار دیتی ہیں۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ ان واقعات کے بعد کیا جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی بچا تھا؟ مصنفہ کے مطابق ان واقعات اور پانی کی مسلسل بندش کے بعد جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا دن آن پہنچا۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ اس دن حسین نے جنگی لباس یعنی اپنی زرہ وہ اتار دی۔ جی، اور ایک سادہ سفید بغیر سلاوہ لباس زیب تن کر لیا جو ایک کفن کی طرح تھا۔ جنگ سے پہلے کفن پہن لینا، یہ تو موت کو قبول کرنے کی علامت ہے۔ بالکل۔ مصنفہ مزید لکھتی ہیں کہ حسین نے مر وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خوشبودار گوند جو قدیم زمانے میں مردوں کو خوشبو لگانے اور تدفین کی رسومات میں استعمال ہوتی تھی۔ اچھا۔ وہ پگھلا کر خود کو اور اپنے ساتھیوں کو لگائی۔ یہ موت کی تیاری تھی۔ مصنفہ حسین کی ایک بیٹی سکینہ ان کے الفاظ نقل کرتی ہیں، میرا گلاں آنسوؤں سے بھر گیا، میں خاموش رہی اور جان گئی کہ ہم پر آخری مصیبت آ گئی ہے۔ سب سمجھ چکے تھے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر عاشورہ کے دن کیا ہوا؟ جنگ کیسے لڑی گئی؟ عاشورہ کے دن صبح سویرے جنگ کا آغاز ہوا۔ مصنفہ اسے ایک انتہائی غیر مساوی لڑائی قرار دیتی ہیں۔ ایک طرف حسین کے ساتھ بھوک پیاس اور تھکن سے نڈھال صرف 72 فرد تھے۔ صرف 72؟ جی، جن میں ان کے خاندان کے افراد اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم مسلح یزیدی فوج تھی۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ دوپہر تک تقریباً تمام جانثار مارے جا چکے تھے۔ اور آخر میں حسین وہ تنہا رہ رہے؟ جی ہاں، آخر میں حسین میدان میں اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور، 3 دن کی پیاس۔ مصنفہ بیان کرتی ہیں کہ اس حالت میں بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا، لیکن بالآخر وہ گھوڑے سے گر گئے۔ تب شمر بن ذی الجوشن کے حکم پر اس کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ تو انتہائی المناک انجام تھا۔ کیا باقی شہداء کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا؟ سر کاٹ دیے گئے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ صرف حسین کا ہی نہیں بلکہ کربلا میں شہید ہونے والے تمام مردوں کے سر بھی کاٹ دیے گئے۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ مصنفہ کے مطابق زیادہ تر سروں کو گھوڑوں کی گردنوں سے لٹکائے گئے تھیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تھیلوں میں؟ کیوں؟ تاکہ انہیں کوفہ لے جا کر گورنر کے سامنے پیش کیا جا سکے، انعام حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فتح کے ثبوت تھے۔ لیکن حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ بھی تھیلے میں؟ نہیں، مصنفہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی، ان کے سر کو ایک نیزے پر بلند کیا گیا۔ نیزے پر؟
جی، اور اسے فوج کے آگے آگے ایک ٹرافی کی طرح لے جایا گیا۔ مصنفہ اس عمل کو جنگ صفین میں خوارج کی جانب سے نیزوں پر قرآن بلند کرنے کے واقعے سے تشبیہ دیتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ دین کی اور مقدس ہستیوں کی بدترین بے حرمتی تھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، بلکہ ایک علامتی تذلیل تھی۔ جنگ کے بعد لاشوں اور زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد کا کیا بنا؟ مصنفہ اس منظر کی ہولناکی کو بھی بیان کرتی ہیں۔ شمر نے ان 72 بے سر لاشوں کو دفنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ دفنایا نہیں، بلکہ انہیں کربلا کے تپتے صحرا میں کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ جنگلی جانوروں کی خوراک بنے۔ جو زندہ بچ گئے تھے، یعنی حسین کے خاندان کی خواتین اور بیمار بیٹے امام زین العابدین سمیت چند بچے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ زنجیروں میں؟ جی، قیدی بنا لیا گیا اور انہیں حسین کے نیزے پر بلند سر کے پیچھے پیدل کوفہ کی طرف ہانکا گیا۔ پیدل؟ کوفہ تک؟ یہ تو… کوفہ میں ان قیدیوں اور حسین کے سر کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ مصنفہ کوفہ میں گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کا منظر کھینچتی ہیں۔ جب شمر نے حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے فرش پہ پھینکا تو وہ خوشی سے ہنسا۔ جی، مصنفہ بتاتی ہیں کہ اس نے اپنی چھڑی سے حسین کے سر کو ٹھوکر بھی ماری اور ان کے ہونٹوں اور دانتوں سے چھیڑ چھاڑ کی۔ یہ تو کیا دربار میں موجود کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا؟ کوئی بولا نہیں؟ مصنفہ ایک بزرگ صحابی زید بن ارقم ان کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ وہ بلند آواز میں پکار اٹھے، اپنی چھڑی ہٹا لے۔ اچھا؟ خدا کی قسم، میں نے کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے جن کی تو آج بے حرمتی کر رہا ہے۔ اس بزرگ صحابی کا یہ رد عمل تو بہت جرأت مندانہ تھا۔ بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ وہ بزرگ روتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے اور باہر جمع لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ ایک غلام یعنی ابن زیاد نے دوسرے غلام یزید کو طاقت دی ہے اور لوگوں کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے۔ اے اہل کوفہ، تم نے فاطمہ کے بیٹے حسین کو بلایا اور جب وہ آیا تو اسے اس کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے ذلت اور رسوائی قبول کر لی ہے۔ تباہی ہو ان پر جو رسوائی قبول کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات پر ایک شدید تبصرہ تھے۔ اس واقعے اور اس بے حرمتی کی خبر جب پھیلی اسلامی دنیا میں تو اس کا کیا رد عمل ہوا؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے اس قتل عام، بے حرمتی اور قیدی بنائے جانے کی تفصیلات وہ اسلامی دنیا میں پھیلے، ایک گہری شرمندگی اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ پیغمبر اسلام کے اپنے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ مصنفہ کے مطابق اسی غم اور الم کے پس منظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ایک نیا نام یا لقب سامنے آیا، بیت الاحزان۔ بیت الاحزان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غم کا گھر۔ غم کا گھر۔ تو مصنفہ کے نزدیک کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگی شکست یا سیاسی قتل نہیں تھا، بلکہ اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا تھے۔ یقیناً۔ مصنفہ اپنے تجزیے کے اختتام پر یہی نکتہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کربلا کے صحرا میں یہ اذیت ناک اور بظاہر ذلت آمیز موت شاید 6 صدیاں قبل صلیب پر ہونے والی ذلت آمیز موت کی طرح اپنے پیروکاروں کے لیے اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ثابت ہوئی۔ ایک نئی شروعات؟ جی، اس واقعے نے ایک ایسی یاد، ایک ایسی روایت اور ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جو آج تک زندہ ہے۔ تو اب ہم باب 14 پر آتے ہیں۔ جی، یہ باب جو ہے کربلا کے واقعے کے فوراً بعد کیا ہوا اس پر ہے، اور خاص طور پر اس کی جو دیرپا میراث ہے، لیگیسی، اس پر بات کرتا ہے۔ اچھا۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ کس طرح جو بچ جانے والے تھے ان کی کہانی شیعہ شناخت کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ بن گئی۔ یعنی خاص طور پر حسین کے خاندان کے جو لوگ بچ گئے اور پھر وہ کہانی کیسے سیاسی اور مذہبی تحریکوں میں ڈھل گئی۔ بالکل، اسی پر یہ باب روشنی ڈالتا ہے۔ تو فوراً بعد کیا ہوا؟ مطلب جنگ ختم ہوئی اور کیا لاشوں کا کیا بنا؟ کیا شمر کا منصوبہ کامیاب ہوا؟ نہیں، وہ مصنفہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ شمر کو جو منصوبہ تھا اس کے برعکس قریبی گاؤں تھا الغازریہ، وہاں کے کچھ کسان تھے۔ اچھا۔ انہوں نے ہمت کی اور وہ جو 72 لاشیں تھیں بغیر سر کے انہیں دفن کیا، اور صرف دفن نہیں کیا،
قبروں پر نشان بھی لگائے۔ یہ تو بڑی بات تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ جی، ایک چھوٹا سا قدم تھا لیکن بہت اہم ثابت ہوا۔ اور پھر زائرین وہ کب آنا شروع ہوئے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ آج تو لاکھوں میں آتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ شروع بہت جلدی ہو گیا تھا۔ صرف 4 سال بعد ہی لوگ آنا شروع ہو گئے، خاص کر وہ جو قتل عام کی برسی ہوتی تھی اس پر۔ 4 سال میں؟ جی، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ انہی لوگوں نے جو شروع میں آئے اس جگہ کو کربلا کا نام دیا۔ کربلا یعنی آزمائش اور مصیبت کی جگہ۔ بالکل، آزمائش اور مصیبت۔ اور حسین کے سر کا کیا بنا؟ اس بارے میں مصنفہ کیا کہتی ہیں؟ کیا کوئی ایک جو ہے پکی روایت ہے؟ نہیں، پکی روایت تو کوئی نہیں ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ بہت مختلف بلکہ متضاد روایات ہیں۔ کوئی کہتا ہے دمشق کی مسجد میں، کوئی کہتا ہے قاہرہ میں الازہر میں، کوئی آذربائیجان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر واپس کربلا لا کر جسم کے ساتھ دفنایا گیا۔ تو اصل مقام؟ وہ اتنا اہم نہیں رہا مصنفہ کے مطابق۔ اصل چیز وہ کہانی تھی جو زندہ رہی۔ جسمانی باقیات سے زیادہ اہم وہ نیریٹو تھا۔ اور وہ کہانی سنائی بچ جانے والوں نے، عورتیں، لڑکیاں، اور وہ ایک لڑکا جو بیمار تھا۔ جی ہاں، حسین کے بیٹے علی زین العابدین، وہ بعد میں چوتھے امام بنے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ وہ نوجوان تھے، شدید بخار تھا، تو جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ اور جب شمر کے آدمی خیموں میں آئے تب وہ بستر پر تھے۔ تو ان کی جان کیسے بچی؟ انہیں بھی تو مار دیا جانا چاہیے تھا اموی فوج کے حکم کے مطابق۔ جی، وہیں پر ان کی پھپھی حسین کی بہن زینب، ان کا کردار سامنے آتا ہے۔ اچھا، زینب کا کردار یہاں آتا ہے۔ بالکل۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ سپاہی علی زین العابدین کو مارنے لگے، زینب نے انہوں نے خود کو اپنے بھتیجے پر گرا دیا اور شمر کو للکارا کہ اگر اسے مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو، پیغمبر کی نواسی کو۔ جی۔ اب شمر میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں اس طرح ٹھنڈے خون سے قتل کرے، تو اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، عورتوں کے ساتھ قیدی بنا لو۔ تو زینب نے نہ صرف حسین کے واحد بچ جانے والے بیٹے کی جان بچائی جو امامت کا سلسلہ تھے، بلکہ انہوں نے کربلا کی یاد کو بھی زندہ رکھا۔ یقیناً، مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا کردار بہت مرکزی ہے۔ ان کے وہ الفاظ جب وہ قیدی تھیں، زنجیروں میں، پھٹے کپڑوں میں، ننگے سر، کوفہ اور دمشق کے بازاروں اور درباروں میں۔ ہاں، وہ مشہور خطبے۔ جی، مصنفہ حوالہ دیتی ہیں، اے محمد، اے محمد، آسمان کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں۔ یہاں حسین کھلے میدان میں خون میں لت پت اعضاء کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ اے محمد، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی نسل قتل ہو گئی ہے اور مشرقی ہوا ان پر دھول اڑا رہی ہے۔ اور اس مشرقی ہوا کا کیا مطلب تھا؟ مصنفہ اس کی کیا وضاحت کرتی ہیں؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ عراق میں سب جانتے تھے اس کا مطلب۔ یہ وہ خشک آندھی، دھول بھری آندھی تھی جو مصیبت اور آزمائش کی علامت تھی۔ تو یہ صرف موسم کا ذکر نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس ظلم اور بے بسی کا استعارہ تھا جو اہل بیت پر ہو رہا تھا۔ سپاہی کا قول بھی نقل کرتی ہیں کہ خدا کی قسم اس نے ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا۔ جی، لیکن رونے کے باوجود حکم تو حکم تھا، فوج نے اپنا کام جاری رکھا۔ قیدیوں کو پہلے کوفہ لے گئے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ ہاں، وہاں ان کی تذلیل کی گئی، پھر سروں کے ساتھ دمشق بھیجا گیا، خلیفہ یزید کے پاس۔ اور دمشق میں یزید کا کیا رویہ رہا؟ کیا وہ بھی عبید اللہ جیسا ہی تھا؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ کچھ روایت تو کہتی ہیں کہ یزید نے بھی سر کی بے حرمتی کی، چھڑی سے ٹھوکر ماری۔ او نہیں! لیکن زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ اس نے شمر اور عبید اللہ کو ڈانٹا، ان کی زیادتی پر ملامت کی، شاید اس لیے کہ زینب وہاں موجود تھیں اور انہوں نے یزید کو بھرے دربار میں للکارا۔ یہ زینب کی ہمت، قید میں، سفر کی تھکن، اور پھر خلیفہ وقت کے سامنے۔ مصنفہ ان کے حوصلے، ان کی فصاحت و بلاغت کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کیسے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود بالکل بے خوفی سے کھڑی ہوئیں اور یزید کو شرمندہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تمہارا باپ، تمہارا دادا، سب میرے باپ علی، میرے بھائی حسین اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سامنے جھکے تھے۔ پھر بھی تم نے ان کی بے عزتی کی ہے اور اسی دین پر ظلم کیا ہے جس کی حکمرانی کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ اس کا اثر ہوا یزید پر؟
مصنفہ کہتی ہیں کہ اتنا اثر ہوا کہ یزید بھی رو پڑا اور اس نے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو بچا لیتا۔ لیکن یہ کہنا ہاں، اب یہ سیاسی بیان تھا یا حقیقی ندامت، یہ کہنا مشکل ہے۔ خیر، یزید کے آنسو اصلی تھے یا نہیں، مصنفہ کہتی ہیں کہ اب بات پھیل چکی تھی۔ کربلا کی کہانی نے شیعہ تحریک کو، یعنی شیعہ تو علی کے پیروکاروں کو ایک نئی جان دے دی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے ایک نیا نام سامنے آیا، بیت الاحزان، غم کا گھر۔ جی، غم کا گھر۔ مصنفہ یہاں ایک بہت اہم موازنہ کرتی ہیں۔ کربلا کی موت کو 6 صدیاں پہلے صلیب پر ہوئی موت سے ملاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا نقطہ یہ ہے کہ جیسے عیسائیت میں صلیب پر موت ایک اختتام نہیں تھی بلکہ ایک نئی شروعات تھی، اسی طرح کربلا میں حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے خاندان پر جو گزری وہ شیعہ تحریک کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی، ایک نقطۂ آغاز۔ یعنی یہ ایک طرح سے اخلاقی فتح بن گئی؟ بالکل، جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی، اور یہ اثر صرف مذہبی نہیں رہا۔ 20ویں صدی میں تو یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی، خاص طور پر ایران میں۔ ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا کہ مصنفہ ڈاکٹر علی شریعتی کا حوالہ دیتی ہیں۔ جی، علی شریعتی وہ ایک بہت بااثر دانشور تھے جنہوں نے 1979 کے ایرانی انقلاب کی آپ کہہ لیں فکری بنیاد رکھی۔ شریعتی کہتے تھے کہ مذہب 2 دھاری تلوار ہے۔ اچھا، کس طرح؟ کہ یہ لوگوں کو سلا بھی سکتا ہے، جگا بھی سکتا ہے، غلام بھی بنا سکتا ہے اور آزاد بھی کرا سکتا ہے، تابعداری بھی سکھا سکتا ہے اور بغاوت بھی۔ اور آیت اللہ خمینی نے اس بات کو سمجھا؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ خمینی نے اس کی گہرائی کو سمجھا۔ انہوں نے پہچانا کہ کربلا صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ علامت ہے، بہت طاقتور، جذباتی، سماجی، سیاسی، جسے حالات کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور شاہ ایران کے دور میں جب سیاست پر پابندی تھی تو مذہب ہی مزاحمت کی زبان بن گیا۔ کربلا کی کہانی اس کے لیے بہترین ذریعہ تھی۔ کیوں؟ اس میں سے کیا خاص بات تھی؟ اس کے موضوعات دیکھیں، انصاف کے لیے لڑنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، قربانی دینا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر کسی کو، ہر طبقے کو متاثر کرتی ہیں۔ صحیح۔ خمینی نے جلاوطنی سے اپنے پیغامات میں کربلا کا بہت حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا، عاشورہ کے جھنڈے بلند کرو، یہ اس دن کی علامت ہے جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا۔ اور پھر 1978 کے عاشورہ اور اربعین پر اس کا عملی مظاہرہ ہوا۔ جی ہاں، مصنفہ بتاتی ہیں کہ کیسے وہ روایتی جلوس، وہ ماتم اچانک بڑے بڑے سیاسی مظاہروں میں بدل گئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ اور نعرہ یزید مرد آباد سے شاہ مرد آباد ہو گیا۔ بالکل۔ پھر 40 دن بعد اربعین پر خمینی نے پھر کربلا کا حوالہ دیا۔ جو لوگ شاہ کی فوج سے مارے گئے تھے انہیں کربلا کے شہیدوں سے ملایا اور لوگوں کو پھر باہر نکلنے کو کہا۔ مارشل لا تھا، پھر بھی لوگ نکلے، مزید ہلاکتیں ہوئیں اور آخر کار شاہ کو جانا پڑا۔ لیکن انقلاب تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کربلا کی کہانی کا استعمال ویسے ہی ہوتا رہا؟ یہاں مصنفہ کہتی ہیں کہ صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ تو بن گئی، خمینی سپریم لیڈر بھی بن گئے، لیکن جو دوسرے گروہ تھے، لبرل، سیکولر، جنہوں نے انقلاب میں حصہ لیا تھا، ان کا کیا بنا؟ انہیں ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ بہت سوں کو قید کیا گیا، پھانسیاں بھی ہوئیں، خواتین پر پھر سے سخت پردہ نافذ ہو گیا، یہاں تک کہ خود علی شریعتی، جن کی فکر نے انقلاب میں کردار ادا کیا تھا، ان کی بہت سی باتوں کو غیر اسلامی کہہ دیا گیا، ان کی پکچریں ہٹا دی گئیں۔ تو کربلا کی علامت کا کیا ہوا پھر؟ وہ استعمال تو ہوتی رہی، لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ اب اس کا استعمال زیادہ آپ کہہ لیں مینیپولیٹو انداز میں ہوا، ریاست کے کنٹرول میں۔ جیسے کہ ایران عراق جنگ میں؟ جی، مثال کے طور پر وہ بتاتی ہیں کہ ہزاروں نوجوان لڑکوں کو ماتھے پر کربلا لکھی پٹیاں باندھ کر بارودی سرنگیں صاف کرنے بھیج دیا گیا، انسانی لہروں کی صورت میں، انہیں شہادت اور جنت کا یقین دلا کر۔ یعنی خمینی نے کربلا کے بیانیے سے طاقت حاصل کی اور پھر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا، مزاحمت سے اطاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ مصنفہ کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ایران میں تو ریاست نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن عراق میں جہاں یہ سب ہوا تھا وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں تو اسے قابو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ نہیں، وہاں مشکل تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے دوسرے اہم حصے پر، امامت کے تسلسل پر۔ اچھا، مصنفہ یاد دلاتی ہیں کہ کربلا میں حسین کے 5 بیٹے تھے، لیکن بچا صرف ایک، علی زین العابدین۔ اور شیعہ عقیدے کے مطابق یہی کافی تھا۔ جی، وہ 12 اماموں کے سلسلے میں چوتھے امام بنے،
اور یہ امامت کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، باپ سے بیٹے کو؟ جی، شیعہ عقیدے میں امامت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، اور ہر امام کو خدا کی طرف سے خاص علم، خاص فضل حاصل ہوتا ہے۔ اور کربلا کے بعد 12ویں امام کے علاوہ باقی سب کو شہید کیا گیا، اموی اور پھر عباسی خلفاء نے۔ شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ لیکن شروع کے کچھ امام جیسے چوتھے، پانچویں، چھٹے امام جعفر صادق، وہ تو مدینہ میں رہے اور کافی عمر پائی۔ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے، اگرچہ ان کی موت بھی زہر سے ہوئی یا نہیں یہ عقیدے کی بات ہے، لیکن مصنفہ ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہیں وہ کیا؟ کہ جیسے ہی عباسی خلافت آئی، امویوں کے کوئی 70 سال بعد شیعہ اماموں کی جو متوقع عمر تھی وہ اچانک بہت کم ہو گئی۔ اچھا، عباسی تو شیعوں کی مدد سے ہی آئے تھے۔ جی، یہی تو المیہ ہے۔ عباسی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے۔ انہوں نے امویوں کے خلاف شیعہ حمایت حاصل کی، لیکن اقتدار میں آ کر انہوں نے شیعہ دعووں کو نظر انداز کر دیا۔ اوہ، تو اس سے شیعوں میں مایوسی پھیلی ہوگی۔ شدید مایوسی۔ اور اگرچہ حسین کے بعد کے اماموں نے براہ راست سیاست سے گریز کیا، علمی کام پر توجہ دی، لیکن ان کا صرف ہونا ہی عباسیوں کے لیے خطرہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نسب براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، جو عباسیوں کے اپنے دعوے سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو عباسیوں نے ایک چیلنج سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک تقریباً سب کو مدینہ سے عراق بلا لیا گیا، بغداد یا پھر سامرا میں، اور وہاں انہیں قید یا نظر بند رکھا گیا۔ اور مصنفہ کہتی ہے کہ قوی امکان ہے کہ انہیں وہیں زہر دیا گیا۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ تاریخی شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے سامرا کا ذکر کیا، وہاں عسکریہ مزار، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سامرا بغداد سے تھوڑا شمال میں ہے۔ وہاں عسکریہ مزار ہے، جس میں 10ویں امام علی النقی اور 11ویں امام حسن العسکری دفن ہیں۔ عسکری یعنی فوجی کیمپ؟ جی، نام ہی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہیں وہاں ایک فوجی چھاؤنی میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ لیکن اس مزار کی اہمیت صرف ان 2 اماموں کی وجہ سے نہیں ہے نا؟ نہیں، شیعہ عقیدے میں اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہیں 12ویں اور آخری امام محمد المہدی پیدا ہوئے تھے۔ المہدی یعنی وہ جو خدائی طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل، ان کے اور بھی القاب ہیں: القائم، صاحب الزمان، المنتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی پیدائش کو خفیہ کیوں رکھا گیا، اور پھر ان کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں پیدائش کو عباسیوں سے چھپایا گیا تھا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر 872 عیسوی میں جب وہ صرف 5 سال کے تھے، ان کے والد 11ویں امام کا انتقال ہو گیا، تو ان کی حفاظت کے لیے ایک آپ کہہ لیں انقلابی قدم اٹھایا گیا۔ وہ کیا تھا؟ مرکزی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی سامرا میں اسی عسکریہ مزار کے نیچے ایک غار میں اتر کر غیبہ میں چلے گئے ہیں۔ ریبا، اوکلٹیشن۔ جی، اوکلٹیشن۔ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ یہ موت نہیں ہے، یہ پوشیدگی ہے۔ مطلب وہ دنیا سے ظاہری طور پر چھپ گئے ہیں، لیکن موجود ہیں۔ یہ غیر موجودگی نہیں بلکہ موجودگی کی معطلی ہے۔ اور یہ کب تک رہے گی؟ عقیدہ یہ ہے کہ یہ عارضی ہے۔ امام مہدی قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے اور دنیا میں امن و انصاف قائم کریں گے۔ اور ان کی واپسی کا وقت؟ دن اور مہینہ بھی پتہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ، عاشورہ کا دن، جس دن امام حسین شہید ہوئے تھے، لیکن سال معلوم نہیں۔ سال معلوم نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آمد کو ہمیشہ ہی قریب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب حالات خراب ہوں، بحران ہو۔ اچھا۔ مصنفہ 11ویں صدی کے ایک عالم کا حوالہ دیتی ہیں جنہوں نے امام مہدی کی واپسی کی نشانیاں بتائی تھیں: قدرتی آفات، چاند سورج گرہن، زلزلے، ٹڈیاں، مغرب سے سورج کا نکلنا۔ اور انسانی معاملات میں؟ ہاں، انسانی معاملات میں افراتفری، کفر کا پھیلنا، بغداد اور کوفہ پر آگ برسنا، جھوٹے مہدیوں کا آنا، مسلمانوں کا غیر ملکی قبضے کے خلاف اٹھنا، شام میں بہت بڑی جنگ۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں آج کے مشرق وسطیٰ کے حالات میں بہت سے لوگوں کو خاصی متعلقہ لگ سکتی ہیں۔ جی بالکل، آپ ایرانی انقلاب کو دیکھیں، یا 2003 میں عراق پر امریکی بمباری، یا اس کے بعد کی فرقہ وارانہ جنگیں، شام کی صورتحال، اسرائیل سے تنازع، ان سب کو ان نشانیوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تشریحات بتاتی ہیں کہ یہ عقیدہ کتنا زندہ ہے۔ تو کیا جدید دور میں سیاسی لیڈروں نے بھی اس مسیانک فرور یعنی مسیحائی جوش کو استعمال کیا؟ یقیناً، خمینی نے انقلاب کے دوران مہدی آ رہے ہیں کہ نعرے کو بہت استعمال کیا۔
ایران عراق جنگ میں بھی وہ قصے مشہور ہوئے کہ فوجیوں نے سفید گھوڑے پر کسی کو دیکھا، اچھا، ہاں، جسے امام مہدی سمجھا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ اداکار تھے۔ اب یہ واقعی عقیدے کا اظہار تھا یا جیسا کہ مصنفہ کہتی ہیں سینیکل استعمال، یہ کہنا مشکل ہے۔ اور ایرانی صدر احمدی نژاد، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا؟ جی، 2005 میں جب وہ صدر بنے تو انہوں نے صاف کہا کہ ہماری حکومت کی پالیسی کا ایک اصول یہ ہوگا کہ امام مہدی کی واپسی کو تیز کیا جائے۔ یعنی انسانی اعمال سے؟ ہاں، یہ خیال کہ انسان اپنے کاموں سے مسیحا کی آمد کو قریب لا سکتا ہے، یہ کچھ بنیاد پرست عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ملتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ مغرب میں اس بیان پر خاص کر ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کافی تشویش پیدا ہوئی تھی۔ آخر میں مصنفہ سامرا کے عسکریہ مزار پر 2006 کے بم دھماکے کا ذکر کرتی ہیں۔ اس حملے کی علامتی اہمیت کیا تھی؟ وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ فروری 2006 میں اس مزار کا جو سنہرا گنبد تھا اسے بم سے اڑا دیا گیا۔ مزار کو شدید نقصان پہنچا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہر شیعہ اس کی سنگینی کو سمجھتا تھا۔ جی، کیونکہ یہ صرف 10ویں اور 11ویں امام کا مزار نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ جگہ بھی تھی جسے غیبت کا کنواں یا غار سمجھا جاتا ہے، جہاں سے 12ویں امام غائب ہوئے تھے۔ تو یہ حملہ صرف ایک عمارت پر نہیں تھا؟ نہیں، مصنفہ کے مطابق یہ شیعہ عقیدے کے مستقبل پر، ان کی امید پر حملہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کربلا پر حملہ دل پر حملہ ہے، نجف میں علی کے مزار پر حملہ روح پر حملہ ہے، لیکن سامرا پر حملہ اس سے بھی گہرا تھا، یہ مہدی پر حملہ تھا، اور اس طرح شیعہ امید اور شناخت کے بالکل مرکز پر۔ یعنی یہ ماضی یا حال پر نہیں، مستقبل پر حملہ تھا؟ بالکل، شیعہ تصور مستقبل پر۔ تو خلاصہ یہ کہ کربلا کا واقعہ جو 1300 سال پہلے 680 عیسوی میں ہوا، وہ محض تاریخ کا حصہ نہیں بنا۔ بالکل نہیں۔ جیسا کہ مصنفہ باب 14 میں تفصیل سے بتاتی ہیں، یہ زینب جیسی شخصیات کی ہمت، اماموں کے تسلسل اور خاص طور پر امام مہدی اور ان کی غیبت کے عقیدے کے ذریعے، یہ شیعہ شناخت، ان کی تھیولوجی، ان کی تاریخ اور یہاں تک کہ جدید سیاسی تحریکوں کا ایک بنیادی ستون بن گیا ہے۔ ایک زندہ کہانی۔ ایک زندہ کہانی جس کی گونج آج بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ تو اب ہم کتاب کے آخری باب یعنی باب 15 پر آ گئے ہیں۔ یہ باب ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے، جہاں مصنفہ شیعہ سنی تقسیم کی جو ایک طویل اور گہری میراث ہے اس کا جائزہ لیتی ہیں۔ وہ اس بات کا تجزیہ کرتی ہیں کہ سقیفہ سے لے کر کربلا تک کے جو تاریخی واقعات پیش آئے، انہوں نے کیسے ایک ایسا شدید اور بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والا تھیولوجیکل یعنی دینی عقائد اور پولیٹیکل یعنی سیاسی اختلاف پیدا کیا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ جی، اور مصنفہ کی خاص توجہ اس نقطے پر ہے کہ یہ صدیوں پرانے واقعات آج کے دور میں بھی کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی بازگشت ہمیں نہ صرف مشرق وسطیٰ کی جیو پالیٹکس یعنی علاقائی اور بین الاقوامی سیاست میں سنائی دیتی ہے، بلکہ کئی قوموں اور گروہوں کی نظریاتی شناخت، جسے آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی کہتے ہیں، اس کی تشکیل میں بھی ان واقعات کا کردار صاف نظر آتا ہے۔ مصنفہ کے نزدیک یہ سب انسانی یادداشت یعنی میموری اور بیانیے یعنی نیریٹو کی غیر معمولی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ماضی حال پر مسلسل اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس باب کے اہم نکات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مصنفہ اس تقسیم کی تاریخی جڑوں اور اس کے بظاہر ناقابل حل ہونے کی نوعیت کو کس طرح بیان کرتی ہیں۔ کیا یہ صرف قیادت کا جھگڑا تھا یا اس سے کچھ زیادہ گہرا معاملہ تھا؟ دیکھیں، مصنفہ کا تجزیہ اس معاملے میں بہت گہرائی میں جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سقیفہ میں جانشینی کے فوری سوال سے جو کہانی شروع ہوئی اور پھر کربلا کے سانحے تک پہنچی، یہ محض سیاسی اختیارات کی کشمکش نہیں تھی۔ ان واقعات نے ایک ایسا تھیولوجیکل اور پولیٹیکل اختلاف پیدا کر دیا جو اپنی بنیاد میں ہی ناقابل مصالحت ثابت ہوا۔ ناقابل مصالحت؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں، کہ یہ بحث صرف اس بات پر نہیں تھی کہ حکمران کون ہوگا، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر دو بالکل مختلف تصورات سامنے آ گئے کہ ایک مسلم معاشرے میں مذہبی اتھارٹی کی اصل نوعیت کیا ہے، کمیونٹی یا امت کی تعریف کیا ہے۔
ایک طرف خلافت کا ادارہ تھا جو کمیونٹی کے اجماع یا قبول عام پر زور دیتا تھا، دوسری طرف امامت کا تصور تھا جو الہی تقرری، موروثیت اور معصومیت پر مبنی تھا۔ تو دو مختلف نظام ایک طرح سے؟ جی، مصنفہ کے مطابق یہ دو متوازی راستے بن گئے جن کا آپس میں ملنا ممکن نہیں رہا۔ یہ صرف پالیسی کا اختلاف نہیں تھا، یہ دنیا کو دیکھنے کے دو مختلف انداز تھے۔ اور انہی واقعات نے خاص طور پر اگر شیعہ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دو بہت طاقتور بیانیوں کو جنم دیا۔ ایک تو قیادت کے حق سے محرومی، جسے انگریزی میں یوسپیشن کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا شہادت یعنی مارٹیٹم کا بیانیہ۔ مصنفہ ان بیانیوں کی تشکیل اور اہمیت پر کیسے روشنی ڈالتی ہیں؟ ہاں، یہ مصنفہ کے تجزیے کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ وہ تفصیل سے بتاتی ہیں کہ شیعہ نقطہ نظر میں یہ احساس کہ ان کے رائٹفل اماموں کو قیادت کے حق سے محروم کیا گیا، جس کا آغاز وہ سقیفہ سے دیکھتی ہیں، اور پھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے المناک واقعات، یہ محض تاریخ کے ابواب نہیں رہے۔ مصنفہ کے مطابق یہ واقعات شیعہ شناخت کے بنیادی ستون بن گئے۔ بنیادی ستون؟ جی ہاں، یوسپیشن یعنی حق غصب ہونے کا احساس اور مارٹرڈم یعنی شہادت کا تصور، یہ بیانیے نسل در نسل منتقل ہوتے گئے ہیں۔ یہ صرف ماضی کو یاد کرنے کا ذریعہ نہیں بنے، بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئے، اپنی الگ مذہبی اور ثقافتی شناخت کو قائم رکھنے کا جواز فراہم کرتے رہے۔ خاص طور پہ کربلا کا واقعہ مصنفہ کے مطابق ایک ایسا لازوال استعارہ بن گیا ہے جسے شیعہ کمیونٹی نے اپنی تاریخ، اپنی روحانیت، اپنی رسومات، حتیٰ کہ اپنی روزمرہ زندگی کا محور بنا لیا ہے۔ یہ صرف ایک دن کی یاد نہیں، بلکہ ایک مسلسل زندہ تجربہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بیانیے تاریخی طور پر اہم ہیں، لیکن مصنفہ کا ایک زیادہ چونکا دینے والا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قدیم بیانیے آج بھی اس جدید دور میں مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس یعنی علاقائی سیاست پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیوں پرانے واقعات آج کی سیاست کو شکل دے رہے ہوں؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر مصنفہ بہت زور دیتی ہیں۔ وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یوزرپیشن اور مارٹرڈوم کے یہ موضوعات آج بھی سیاسی میدان میں کتنے طاقتور ہیں۔ مصنفہ کے تجزیے کے مطابق جو وہ غیر جانبداری سے پیش کرتی ہیں، جدید ریاستیں اور مختلف سیاسی و سماجی تحریکیں ان تاریخی بیانیوں کو شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی کو مضبوط کرنے، اپنے حامیوں کو متحرک کرنے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مصنفہ مثالیں دیتی ہیں، جیسے ایران کے اسلامی انقلاب میں مظلومیت اور شہادت کے تصورات کو کس طرح ایک کلیدی متحرک قوت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی طرح وہ عراق اور دیگر مسلم ممالک میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تنازعات کا ذکر کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ ان کی جڑیں اکثر ان تاریخی تقسیموں اور ان سے جڑے ہوئے بیانیوں میں پیوست نظر آتی ہیں۔ تو یہ صرف ماضی کی بات نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ مصنفہ کے مطابق یہ تاریخی گونج خطے کی سیاست میں نہ صرف سنائی دیتی ہے، بلکہ اکثر موجودہ سیاسی کشیدگیوں کو مزید گہرا کرنے اور پیچیدہ بنانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ ماضی صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بلکہ آج کے سیاسی فیصلوں اور عوامی جذبات میں زندہ ہے۔ واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کا اتنا گہرا اور مسلسل اثر کیسے قائم رہتا ہے، اور مصنفہ کے خیال میں اس تسلسل کی سب سے بنیادی وجہ خود واقعات نہیں بلکہ انسانی یادداشت یعنی ہیومن میموری اور بیانیے یعنی نیریٹو کی طاقت ہے۔ کیا آپ اس نقطے کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ مصنفہ کا حتمی تجزیہ لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ مصنفہ کا کلیدی اور شاید سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ اس شیعہ سنی تقسیم کے زندہ رہنے اور اس کی شدت میں کمی نہ آنے کی وجہ صرف وہ تاریخی واقعات نہیں جو صدیوں پہلے رونما ہوئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ان واقعات کو یاد رکھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور ہر نسل اپنے مخصوص حالات اور تجربات کی روشنی میں انہیں نئی معنویت عطا کرتی ہے۔ یعنی تاریخ سے زیادہ تاریخ کی یادداشت اہم ہے، میموری آف ہسٹری۔ بالکل، مصنفہ کے مطابق تاریخ بذات خود اتنی اہم نہیں رہی جتنی تاریخ کی یادداشت۔ کس طرح کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، کس طرح مخصوص واقعات کو اجتماعی شناخت کا مرکز بنا لیا جاتا ہے، کس طرح رسومات اور سالانہ یادگاریں ان یادوں کو تازہ رکھتی ہیں۔
یہ سب مل کر اس تقسیم کو زندہ رکھتے ہیں۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ تاریخ کوئی جامد شے نہیں، بلکہ اس کی یادداشت ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی حقیقت ہے جو حال کو مسلسل تشکیل دیتی رہتی ہے۔ کربلا کی یاد مثال کے طور پر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جو شیعہ شناخت کو نہ صرف قائم رکھتا ہے بلکہ اسے مضبوط بھی کرتا ہے۔ تو اگر میں اس باب اور پوری کتاب کے مرکزی خیال کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ شیعہ سنی تقسیم کی جڑیں تاریخ کے مخصوص واقعات، سقیفہ، جمل، صفین اور بالخصوص کربلا میں پیوست ہیں، لیکن اس کا صدیوں پر محیط تسلسل اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کا انحصار زیادہ تر ان طاقتور بیانیوں، نیریٹیوز پر ہے جنہیں زندہ رکھا گیا ہے، جنہیں ہر دور میں نئے حالات کے مطابق ڈھالا گیا ہے اور جو اجتماعی یادداشت، کلیکٹیو میموری کا حصہ بن چکے ہیں۔ بالکل۔ یہ محض گزری ہوئی تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے، ایک لیونگ ہسٹری جو آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں، ان کی شناخت، ان کے عقائد اور ان کے سیاسی رویوں پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ مصنفہ نے اس آخری باب میں اور در حقیقت پوری کتاب میں یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ صرف واقعات، تاریخوں اور ناموں کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ یہ انسانی تجربات، گہرے جذبات، ذاتی اور اجتماعی یادداشتوں اور ان سب سے مل کر بننے والے بیانیوں کا ایک انتہائی پیچیدہ اور اکثر الجھا ہوا جال ہے۔ اور یہ بیانیے وقت گزرنے کے ساتھ کمزور نہیں پڑتے، بلکہ بعض حالات میں، جیسا کہ مصنفہ نشاندہی کرتی ہیں، ان کی طاقت اور اثر میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مصنفہ کے یادداشت اور بیانیے سے متعلق ان گہرے خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے، دنیا بھر میں جو دیگر دیرینہ تنازعات ہیں یا مختلف قوموں کی جو شناختیں ہیں، ان کی تشکیل اور ان کے تسلسل میں اجتماعی یادداشت، کلیکٹیو میموری اور غالب بیانیے، ڈومیننٹ نیریٹیوز کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم تاریخ کی اسی طرح کی زندہ شکلیں، جہاں ماضی حال کو مسلسل گرفت میں لیے ہوئے ہے، دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اسی شدت سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت اہم اور وسیع سوال ہے۔ یہ کتاب ہمیں اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ان انتہائی فیصلہ کن اور نازک لمحات سے روشناس کراتی ہے جنہوں نے نہ صرف آگے چل کر مسلمانوں کی تاریخ بلکہ ایک لحاظ سے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصنفہ نے ان پیچیدہ، حساس اور اکثر جذباتی طور پر شدید واقعات کو محض سیاسی یا مذہبی نظریات کے ٹکراؤ کے طور پر نہیں، بلکہ انسانی کہانیوں، شخصیات کے محرکات، ان کے آپسی تعلقات اور ان کے مشکل فیصلوں کے ذریعے سمجھانے کی ایک قابل ستائش کوشش کی ہے۔ اور اس کتاب نے یہ بھی واضح کیا کہ کس طرح صدیوں پرانے واقعات، قیادت کے بنیادی سوالات، وفاداریوں، اختلافات اور قربانیوں کی کہانیاں آج بھی انسانی یادداشت اور بیانیے کی لافانی طاقت کے ذریعے ہمارے حال میں گونجتی رہتی ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ یہ یادداشت کے عمل کو، کہ ہم ماضی کو کیسے یاد رکھتے ہیں اور کیوں یاد رکھتے ہیں، اسے سمجھنے کی بھی ایک گہری دعوت فکر دیتی ہے۔